وإليه ينيب وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا۔ برادران، بات چل رہی تھی حجیت ظہور کے مسئلے میں، اور تاحال ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ظواہر حجت ہوتے ہیں، خواہ وہ قرآن کے ہوں، حدیث کے ہوں یا عرف عام میں کسی بھی کلام کے۔ اور ہمارے دعوے کے مقابل میں دو تفصیلیں اصولیوں نے بیان کی تھی، ایک بعض اساتذہ شیخ اور دوسرا موقع کے قمی نے، اور بعض تفصیلات اخباریوں نے بیان کی تھی۔ اور اخباریوں نے اپنی تفصیل جس کا عنوان یہ تھا کہ اگر ظہور قرآن سے حاصل ہو رہا ہے، یعنی ظہور قرآنی ہے تو حجت نہیں ہے، اما دیگر ظہور حجت ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس دعوے کے استدلال و دلیل کے طور پہ 5 دعوے عرض کیے تھے، ان کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔ بن نتیجہ تاحال جو 3 تفصیلیں بیان کی گئی تھی ظہور کے متعلق، ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ اپنی جگہ پر باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظہور مطلقاً حجہ سواء ظاہر من القرآن و الحدیث و ای کلام بشری۔ یہاں پر ہمارے بعض اساتذہ کی تعبیر ہے ھذا غایۃ الانصاف مع الخصم۔ یہاں پر ابھی جو 2 امر تتمہ بیان کرنے لگے ہیں، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، شیخ نے کمال انصاف کیا اپنے خصم کے ساتھ۔ اخباریوں کے حق میں جو دلیلیں مزید ہو سکتی تھیں اور اخباریوں نے اس کو بیان نہیں کیا یا ملتفت نہیں ہوئے، شیخ نے ان کو بھی بیان کیا، مصنف نے ان 2 دلیلوں کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اگر اس کو ضم کرے تو ملا کر کتنی بن جائے گی؟ 7۔ 5 وہ جو اخباریوں نے خود بیان کیے، اور 2 جو ہیں اصل میں شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، یہ دونوں، اور مصنف نے بھی تبعاً لشیخ ان کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو 2 دلیلیں ہیں دراصل یہ بھی نتیجہ وہی دیں گے جو اخباری کہہ رہے ہیں، اور یہ دونوں دلیلیں یہ ثابت کریں گی کہ قرآن مجید کا ظہور حجت نہیں ہے۔ واضح؟ پہلے یہ ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ یہ جو امر اول و امر ثانی بیان کرنے لگے ہیں تتمہ میں، یہ دونوں دعوی اخباری کے حق میں جائیں گی۔ امر اول میں بھی کیسے دلیل ہوگی جو ثابت کرے گی کہ ظہور قرآنی حجت نہیں ہے، اور امر ثانی میں بھی ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آتے ہیں برادران امر اول کی طرف، یعنی وہ دلیل کہ جو ثابت کرے گی کہ ظہور قرآنی حجت نہیں ہے۔ یہ دلیل ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے علماء مسلمین کے مابین، اس پہ مشتمل ہے، مسئلہ تحریف قرآن و صیانت قرآن۔ معلوم ہے کہ صدیوں سے یہ بحث مسلمانوں کے مابین معرکۃ الآراء ہے۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، اور شیعہ الزام لگاتے ہیں وہ تحریف کے قائل ہیں۔ البتہ دونوں کا اجماع ہے ایک مسئلے کے اوپر، سب کا اجماع ہے کہ تحریف بزیادہ نہیں ہے قرآن میں۔ یہ وہ بھی کہتے ہیں، یہ ہم بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے اس میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو اضافہ کیا ہو، جو قرآن کا حصہ نہ ہو، وحی کا حصہ نہ ہو، اور بعد میں اس میں ڈال دیا گیا ہو۔ لا، اس قسم کی تحریف بزیادہ نہ وہ قائل ہیں نہ ہم قائل ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں تحریف کی باقی 2 قسمیں۔ ٹوٹل تحریف کی 3، تحریف لفظی کی 3 قسمیں ہیں، باقی تحریف معنوی ہوتی ہیں۔ تحریف لفظی کی 3 قسمیں، اما تحریف بزیادہ، اور ہم نے کہا تھا منفی اجماعاً۔ نمبر 2، اچھا یہ جو ادلہ ہیں نا تحریف کی نفی میں وہ صیانت قرآن کے حق میں، کہ قرآن نے کہا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ قرآن کے آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ادلہ اتنا بتاتی ہے کہ قرآن میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یعنی زیادہ نہیں ہو سکتا، اما قرآن میں کوئی کم ہو سکتا ہے، اس کی طرف اصلاً یہ ادلہ نازل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ادلت صیانت قرآن، ادلت عدم تحریف قرآن، یہ خاص ہیں بعدم تحریف زیادہ، تحریف زیادہ کی نفی کرنے کے لیے۔
اما تعریف بالنقیصہ ہو سکتی ہو سکتی، یہ ادلہ اس کی طرف ناظر نہیں ہے، یہ مطلب جانبی ہے۔ چونکہ یہ کفایہ والا یہ جو مطلب ہے برادران، یہ ان جملہ مشکلات میں جو مسئلہ تعریف میں ہمارے اوپر درپیش ہے حقیقتاً، اسے تھوڑی سی میں یہاں وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں آج۔ خوب، تعریف کی پہلی قسم کی تعریف بالزیادہ، اور ہم نے کہا کہ یہ نہیں۔ نمبر 2 تعریف بالنقیصہ، اور نمبر 3 تحریف بالتصحیف۔ تحریف بالنقیصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو نکال دیا جائے، یعنی جو قرآن سرکار کے صدر مطہر پہ نازل ہوا تھا، اس قرآن کی مثلاً 8000 آیتیں تھیں، اور ابھی اس میں نکال نکال کے 6500 بچ گئی ہیں۔ ٹھیک، تعریف بالنقیصہ یعنی قرآن مجید میں سے کچھ آیات کو نکال دیا جائے۔ خب اس قسم کی جو تحریف ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہمارے اکثر اخباری علماء اس بات کے قائل دکھائی دیتے ہیں، اخباری ہے نا، ان کی مشکل یہ ہے، وہ 4 روایتیں ملتی ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اکثر اخباری علماء اس بات کے قائل دکھائی دیتے ہیں، اور ادھر سے اہل سنت میں بھی ایک بڑی تعداد جو ہے، جو اخبار محور لوگ ہیں ظاہریون، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، چونکہ ان کے یہاں بھی روایت تحریف، ہمارے پاس بھی روایت تحریف، تو وہ کہتے ہیں کہ روایت تحریف جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں کچھ چیز تھی، اس کو نکال دیا گیا۔ مثلاً ہماری کافی بھری پڑی ہے ہمارے برادران، آپ جب اس مسئلے میں جائیں گے تو ماشاء اللہ من الادلہ والروایات، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل فی علی، یہ روایت میں آیت یہ اتری تھی، اور فی علی کاٹ دیا گیا۔ اذا فرغت فانصب، یہ آیت ہے نا ہمارے پاس قرآن میں، اصل میں تھی فاذا فرغت من اکمال شریعہ فانصب لہم علیا اماما، آیت یہ اتری تھی، لیکن بعد میں تحریف بالنقیصہ کر کے ان الفاظ کو کاٹ کے پیچھے بچا دیا، اذا فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں، خلص، واضح۔ تو پس تعریف کی دوسری قسم برادر تعریف بالنقیصہ یہ۔ تعریف کی تیسری قسم تحریف بالتصحیف۔ تصحیف کہتے ہیں کسی کلمہ میں ایسی تبدیلی لانا جو اس کے معنی میں تبدیلی کا باعث بنے۔ مجرد کلمہ میں تبدیلی تصحیف نہیں ہے، ایسی تبدیلی، علیکم السلام، جو اس کے معنی میں تبدیلی کا باعث بنے، اسے کہتے ہیں تحریف بالتصحیف۔ تصحیف برادران یہ رجال کی کتابیں بہت نظر آتی ہیں، انہ عامری او غامری، نقطہ نہیں ہے یا ہے، عامر ہے یا غامر ہے مثلا، ٹھیک ہے، ہوا باقری او بافری مثلا۔ اور یہ تحریف جو ہے، تصحیف جو ہے، تصحیف یعنی تغیر اللفظ بہیئتہ الذی یستلزم تغیر المعنی، یہ تصحیف جو ہے یہ رجال کی کتابیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو تحریف کی تیسری قسم یہ ہے کہ قرآن مجید کا مثلاً فلاں لفظ اس طرح سے نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اس لفظ کی ہیئت بدل کر اس کو اس طرح کرتے ہیں۔ یہ ہوگی برادران 3 قسمیں۔ جو آخری 2 قسمیں ہیں متاسفانہ و بشدت التأسف، جناب مصنف قائل ہیں قرآن مجید میں تحریف کے، متاسفانہ و بشدت التأسف۔ شیخ کہتے ہیں کہ ظاہرۃ التحریف فی القرآن اما بنقیصہ او بتصحیف غیر بعیدہ، اور پھر اس کی دلیل لاتے ہیں کما شاہدہ بھی بعض الاخبار، جیسا کہ بعض روایات میں صراحت کی گئی ہے، ایک ویصعدہ الاعتبار، اور نظر و اعتبار اور رأی بھی اس کی موافقت کرتی ہے۔ بالنتیجہ بسد افسوس جناب مصنف جو ہیں من جملہ ان شیعہ علماء میں سے ہیں جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، تحریف لفظی کے قائل ہیں، ٹھیک۔ برخلاف شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ اعظم نے صراحت کی ہے القول بے قائل، یعنی کہ وہ قائل نہیں ہے۔ شیخ طوسی و سید مرتضیٰ امثال و ذالک، ہمارے اکثر اکابر تحریف کی نفی کرتے ہیں، لیکن اکو بعض، حقیقتاً اکو بعض منہم صاحب الکفایہ الذی یقول بالتحریف بالنقیصہ والتصحیف، ھذا واضح۔ اب آتے ہیں اصل مطلب کی طرف، یہ تو ہو گیا جانبی مسئلہ۔ جناب مصنف فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تصحیف والی اور نقیصہ والی تحریف ہوئی ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اس تحریف کا لازمہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر آتے ہیں اصل بحث میں، غور کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ایک آیت مثال دو۔ دوسری آیت احل اللہ البیع، دوسری آیت۔ کیا ظہور ہے سارق اور سارقہ کا؟ کہ اس کا ظہور یہی ہے نا
کہ جو چور یا چور کرنے والی خاتون مرد کوئی بھی ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ہاتھ کاٹنا واجب ہے چوری کرنے والے کی، یہ ظہور ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا ذیل میں کوئی تھی آیت اور وہ تحریف ہو گئی ہو، مثلا فرض کر رہا ہوں، مثلا آیت ممکن ہے یوں ہو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما بعد اللہ یتوبا، مثلا آیت اصل میں یہ ہو کہ پہلے ان سے توبہ طلب کرو، اگر توبہ کر لے تو معاف، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کے ہاتھ کاٹو، ٹھیک۔ تو جو ہمارے پاس آیت ہے وہ تو یہ کہتی ہے جو ہی ہاتھ انہوں نے چوری کی ہاتھ کاٹ دو، کوئی آپشن دوسرا ہی نہیں ہے، جبکہ ممکن آیت یہ ہو کہ پہلے ہاتھ کاٹ، چوری کے بعد پہلے ان سے توبہ کرواؤ، کر لیتے ہیں تو ہاتھ نہیں کاٹنے، اگر نہیں کرتے توبہ تو ہاتھ کاٹو مثلا۔ اچھا اس طرح احل اللہ البیع، ممکن ہے کہ آیت یہ ہو احل اللہ البیع، اللہ نے بیع حرام کر دی ہے، الا اربع اقسام من البیع، یہ اللہ جو ہے یہ موجود تھا بعد میں سے کاٹ دیا گیا، شوف اخوان واضح۔ اس طرح سے سارے جو آیات احکام ہیں ان میں احتمال ہے کہ ممکن ہے اس کے بعد ایک مقطع ہو، اس سے پہلے ایک صدر آیت ہو، اس کے ضمن میں کوئی مقطع موجود ہو اور وہ بعد میں تحریف ہو گیا ہو۔ جب یہ احتمال ہے یا الفاظ بدل، جب یہ علم اجمالی ہے کہ جو ہمارے پاس آیت ہے اس کے صدر میں یا اس کے ذیل میں کوئی مقطع تھا جسے کاٹ دیا گیا، اور جو مقطع اس آیت کے ظہور سے اس کو صرف کرتا تھا، لابد من ان نفترض ان یکون ذلک المقطع صارفا لظہور، یہ ضروری ہے نا، وہ جو مقطع فرضاً ہم مان رہے ہیں کہ جس میں تحریف ہوئی ہے وہ ایسا مقطع تھا کہ اگر وہ ہوتا تو اس آیت کا اس مطلب میں ظہور، احل اللہ البیع کا عموم میں ظہور پیدا نہ ہوتا اگر وہ مقطع ظاہر ہوتا تھا، ٹھیک۔ اب آتے ہیں اصل دلیل کے اوپر، جب یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی تو اب دعویٰ کرتے ہیں علم اجمالی بتحریف القرآن ھذا یوجب خلل ظہور القرآن فی جمیع ظہورات القرآن، جہاں بھی قرآن کی آیت کا کسی مطلب میں ظہور ہوگا وہاں علم اجمالی کہے گا نہیں بھائی یہاں پہ تحریف ہو سکتی ہے، ہوئی ہو، جب ہو سکتا ہے کہ تحریف ہوئی ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریف ایسی شے ہوگی مثلا کہ جو اس کے ظہور سے اس کو سلب کرے گی، جب یہ علم اجمالی موجود ہے تو علم اجمالی منجز ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مطلب اس معنی میں ظاہر نہیں شمار ہوگا۔ احباب بالدقہ یہ اشکال صغرا میں ہے کبرا میں ہے؟ صغرا میں ہے، احسنتم۔ علم اجمالی بتحریف قرآن کیا کر رہا ہے؟ آیت سے اس کا ظہور سلب کر رہا ہے، یعنی انہما کو ظہور یبدو ظاہر ولکنہما ظاہر، نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ آیت اس مطلب میں ظہور رکھتی ہے، لیکن علم اجمالی بے تحریف القرآن اس نے آ کے اس سے اس کا ظہور سلب کر دیا۔ واضح خوان خوب، ھذا ہوا دعویٰ وھذا ہوا دعویٰ سادسہ قد یقال، یہ چھٹی دلیل جو ہے وہ اخباریوں کی حق میں۔ بس علم اجمالی بتحریف القرآن یہ موجب خلل ظہورات قرآن ہے۔ کس طرح سے میں نے عرض کر دیا، جس آیت کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس آیت کا ایک مطلب میں ظہور ہے آپ ہاتھ رکھیں گے، ظہور پہ عمل کرنے لگیں گے تو یہاں پر علم اجمالی آ جائے گا، کہا نہیں بھائی معذرت، علم اجمالی ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ تحریف ہوئی ہو، وہ تحریف ایسی شے ایسا مقطع ہو کہ جو اس سے اس کا ظہور چھین سکتا ہے، بن نتیجہ علم اجمالی کہتا ہے کہ یہ اس کا اس مطلب میں ظہور سرے سے پیدا ہی، پہلے یہ دیکھ لیے عبارت پھر آگے چلیں۔ ودعوى العلم الاجمالی بوقوع التحریف فیہ فی القرآن المجید، یہ دعویٰ کہ علم اجمالی ہے قرآن مجید میں تحریف ہونے کا، بنحو کسی حد تک قرآن میں تحریف ہے، کس حد تک جی؟ اما باسقاط، یعنی بعض آیتیں جو قرآن میں نازل ہوئی تھیں وہ ساقط کر دی گئیں، یہ نمبر ایک نحو اول جسے ہم نے کہا ہے تعریب النقیصہ، او تصحیف، یا نحو دوم تصحیف، یعنی کلمہ بدل دیا گیا ہو اور معنی بھی بدل دیا اس کے ضمن میں۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ علم اجمالی ہے وقوع تحریف کا، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ بَعِيدًا، یہ دعویٰ وقوع تحریف والا دعویٰ یہ بعید نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ درست ہے، قریب ہے۔ کما یشہد بہ بعض الاخبار، اور اس دعویٰ کے صحیح ہونے کی بعض روایات بھی
گواہی دیتی ہیں، وَيُسَاعِدُهُ الاعتبار، اور نظر و اعتبار و استدلال یعنی ہمارا موقف بھی اس کے موافق ہے۔ یہ ہو گیا برادران دعویٰ۔ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا جو بھی، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو بھی شخص قائل تحریف ہے اس کے مطابق قرآن کے کسی آیت کا کسی مطلب میں ظہور پیدا ہی نہیں ہوگا، بن نتیجہ قرآن کے ظہورات حجت نہیں ہے۔ سالبہ بنت فعل موضوع۔ خوب، اس کے مصنف نے دو جواب دیے، اولاً و ثانیاً، جو دو جواب حلی ہیں اور ایک جواب نقضی ہے، آخر میں تیسرا، تو مکمل اس کے تین جواب ہیں۔ جواب نمبر 1، آپ فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کیا ہوتا ہے؟ مو علم بجمیع مراتب بل مخلوط بعلم و شک۔ مو علم اجمالی ہے کہ یا الف برتن میں نجاست ہے یا با برتن میں نجاست ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا علم ہے کہ نجاست ہے، لیکن میں الف پہ ہاتھ رکھتا ہوں، قسم کھا سکتے کہ یہیں پر ہے، لا شک ہے، با پہ ہاتھ رکھتا ہوں، شک ہے۔ بس یہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کا ایک پہلو علم ہے و دوسرا پہلو و دوسرا سرا شک ہے۔ جس بھی طرف خاص پہ ہاتھ رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ آکو علم، جواب لا شک، اس کو چھوڑ کے دوسری طرف پہ ہاتھ رکھیں گے آکو علم، جواب لا شک، اما مجموعے طرفین سے پوچھیں گے ہاں نعم کوئی واضح۔ جواب نمبر 1 ذرا ملاحظہ کیجیے، آقا فرماتے ہیں کہ ہم جس بھی آیہ کریمہ پہ ہاتھ رکھیں گے جس کا کسی مطلب میں ظہور ہے، ہم پوچھیں گے یا ایھا العلم الاجمالی بالتحریف موجود انتا، آپ کا علم موجود ہے یہاں پہ، یعنی علم ہے مجھے کہ اس آیت میں ہی حتماً تعریف ہوئی ہے۔ علم اجمالی کہتا نا، میں یہ تعینہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی آیت میں ہی تعریف ہوئی، ما قد لا یکون، جب میں فلاں آیت پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مثلا السارق والسارق ہاتھ رکھا تو میں نے کہا ہاں علم ہے یہاں پر کہ تعریف ہوئی ہے ادھر، جواب نہیں، کیا ہے؟ جب علم نہیں ہے تو پھر یا شک ہے یا ظن ہے، انصافاً یہی ہے نا۔ اس طرح سے حل اللہ البیع، میں جس آیت پہ ہاتھ رکھوں گا پوچھوں گا کو علم اجمالی بتحریف فی ہذہ الآیہ، جواب لا۔ اذا لم یکن ہناک علم اجمالی، اگر علم اجمالی نہیں یا علم نہیں ہے یہاں پر کہ یہاں تعریف ہوئی ہے اس آیت میں، تو پھر کیا ہے؟ یا تو شک ہے تعریف ہوئی ہے اس آیت میں یا ظن ہے۔ خوب، ہادہ ہوا۔ جب برادران شک ہو یا ظن ہو کہ اس آیت میں تعریف ہوئی ہے تو یہاں پر کیا ہے برادران؟ ہمارے پاس اصالت ظہور، اصالت عدم تحریف فی خصوص حاضر الآیہ، اصالت عدم صارف، اصالت عدم قرینہ صارفہ، جو بھی آپ تعبیر کریں، اصالت ظہور کہیں، اصالت عدم تحریف کہیں، اصالت عدم قرینہ صارفہ کہیں، واضح۔ اور یہ اگر یہاں پر ہم نے اصل کو استعمال نہیں کرنا تو اصل کہاں استعمال ہوگی؟ اصل کا اصل استعمال تو یہاں پہ ہے نا، شک کی صورت میں، ظن کی صورت میں، وخیر استعمال فی المقام۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں درست ہے کہ علم اجمالی ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں میں تعریف ہوئی ہے، لیکن جس آیت پہ ہم عمل کرنا چاہیں وہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں علم ہے کہ اس آیت میں تعریف ہوئی ہے، جواب آتا ہے نہیں۔ جب آپ کو علم نہیں ہے کہ اس آیت میں تعریف ہوئی ہے تو ظن ہے کہ اس میں تعریف ہوئی ہے، یا شک ہے، اور ظن اور شک کی صورت میں اصالت ظہور یہ آ کر اس احتمال کی نفی کرے گی، بن نتیجہ اس مطلب کا، اس آیت کا اس مطلب میں ظہور تسلیم کیا جائے گا اور ظہور حجت ہوگا۔ ہذا جواب، ملاحظہ کیجیے، پہلے جواب ہوگا۔ دعوى العلم الاجمالی فلاں و فلاں الا انه لا يمنع العلم الاجمالی بوقوع تحریف القرآن، علم اجمالی، تحریف قرآن کا علم اجمالی یہ مانع نہیں ہوگا ان حجیت ظواہر الکتاب، قرآن کے ظواہر کی حجیت سے مانع نہیں ہو سکتا یہ علم اجمالی، کیوں؟ لعدم العلم، علم تفصیلی و تعینی نہیں ہے کہ فلاں آیت میں ہی تعریف ہوئی ہے، جب نہیں ہے تو وہاں ظن ہے یا شک ہے۔ لعدم العلم بوقوع خلل فیہا بذالک، علم نہیں پیدا ہوتا بذالک اس علم اجمالی تحریف کے ذریعے سے، علم تعینی و علم تفصیلی پیدا نہیں ہوتا اس بات کا کہ فلاں ظہور میں خلل ہے، اس کا علم نہیں ہوتا۔ جب اس بات کا علم تفصیلی نہیں ہوتا کہ فلاں آیت میں کے ظہور میں خلل ہے اور مانع ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ یا ظن یا شک ہے، اور اس صورت میں برادران کیا ہے؟ اصالت ظہور جاتی ہے۔ واضح ہوا؟
یا مصنف نے اکتفا کیا مقدمہ نمبر 1 کے اوپر کہ جب علم نہ ہو ظن اور شک ہو تو پھر اصالت الظہور یہ بیان نہیں کیا، یہ چونکہ واضح ہے جب علم نہیں ہے تو یہاں پہ اصل حاکم ہوگی. لعدم العلم بوقوع خلل فی ظواہر القرآن، اس ظواہر قرآن میں خلل واقع ہونے کا علم تفصیلی نہیں ہے اس علم اجمالی کے باوجود. اصلاً علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے سرے سے، اصلاً یعنی سرے سے علم نہیں ہے تو وہاں پر ظن یا شک ہے، اور ظن و شک میں اصالت الظہور حاکم ہے. هذا جواب اول. جواب ثانی تھوڑا دقیق و تفصیلی ہے. جواب ثانی جو ہے اصل جواب ثانی ہے، وہ جواب ثانی تنزلی ہے. ولو سلم، اگر یہ مان لیں کہ یہاں پر علم اجمالی ہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی مانا ہے، اور یہ بھی کہیں کہ علم اجمالی منجز بھی ہے. جب میں نے اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ علم ہے، کہا ہے علم. پہلا جواب یہ تھا کہ نہیں ہے علم. میں نے پوچھا اس آیت میں علم ہے، تو پھر تعریف کا کہ اس آیت میں تعریف ہوئی، جواب ہے کہ نہیں، مسئلہ حل ہے. لیکن اب میں پوچھتا ہوں کہ ہے یہاں پہ تعریف علم اجمالی؟ کہتا ہے ہاں ہے. اس نے کہا بھئی آپ نے مذاق بنایا، میں علم تو ہوں نا. ٹھیک ہے جی، آپ نے شک اور ظن، ایسے تو آپ ساری کی ساری پتہ کیسے نکلے گا؟ آپ 6000 آیتوں پہ ہاتھ رکھیں گے، پوچھیں گے علم تفصیلی ہے، جواب نہیں. اس کا کیا نکلے گا کہ سرے سے علم اجمالی بھی نہیں ہے. موہت جی، لہٰذا اب آپ کو ماننا پڑے گا جواب ثانی شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جب میں نے فلاں آیت پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا علم ہے تو علم اجمالی، کہتا ہے ہاں ہے علم ہے یہاں پر تحریف کا. اب کیا کریں یہاں پہ کیا کریں؟ اب یہاں پہ ذرا فنی جواب دیتے ہیں شیخ، تھوڑا غور کیجیے گا، یہ چند مقدمات سے گزرتے ہیں. یہ مسئلہ برادران کہ علم اجمالی بے تحریف، یہ مربوط ہے منجزیت علم اجمالی سے. کب علم اجمالی منجز ہوتا ہے، کیا معنی ہے منجزیت کا، اور کب علم اجمالی منجز نہیں ہوتا اور کیا معنی عدم منجزیت کا، یہ پہلے وضاحت سے عرض کر دیتے ہیں. پھر جب یہ واضح ہو جائے گا تو اسی قانون منجزیت و عدم منجزیت کو فیما نانوفی میں آ کے حل کریں گے. لہٰذا پہلے تھوڑا باہر جا کے ہم لوگ یہ بحث کر لیں کہ کوئی بھی علم اجمالی کس وقت منجز ہوتا ہے اور کس وقت منجز نہیں ہوتا. برادران یہ بات آپ پچھلے مباحث میں گزر چکی ہے. مصنف کی کیا رائے ہے؟ علم اجمالی علت تامۃ للتنجیز او مقتضی احسنتم للتنجیز. شنو معنی مقتضی التنجیز؟ اذا لم يكن هناك مانع فينجز واذا كان مانع لا ينجز. خلص، یہ والی تفصیل آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. مثال لیجئے، مثال یہ ہے کہ الف یا با ان میں سے کسی ایک میں نجاست کا علم اجمالی ہے، یا الف میں نجاست ہے یا با میں، تو یہ علم اجمالی تقاضا کرتا ہے کہ منجز ہو حرمت الف میں بھی اور منجز ہو حرمت با میں بھی، تقاضا کرتا ہے. اگر معنی آ جائے تو وہ اس منجزیت کو اٹھائے گا، اور جس حد تک معنی آئے گا اس حد تک اٹھا لیا جائے گا. واضح؟ اور ہماری اس مثال میں کہ الف اور با دونوں میں علم اجمالی ہے، یہاں پر کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ جو معنی فرض کیا جا سکتا تھا، غور کیجیے گا برادر، وہ ہے اصالت حلیت. آپ الف والے برتن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اصالت الحلیت کہتی ہے جی یہاں پر میں مانے ہوں علم اجمالی سے. علم اجمالی کہہ رہا تھا حرمت، اصالت الحلیت نے کہا گا حلیت. یہ معنی تو ہے، کیوں نہیں مانتے معنی یہاں پہ؟ کہا راز یہ ہے کہ الف والے کے اوپر ہم نے جب ہاتھ رکھا اصالت الحلیت جاری ہو گئی، جب با پہ ہاتھ رکھا تو اصالت الحلیت جاری. جب دونوں جگہ اصالت الحلیت جاری ہو گئی تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ عدم علم بالحرمہ. ان دونوں پہ آپ نے حلیت ثابت کیا، ایسا کیا نکلا؟ عدم علم بالحرمہ. اور یہ عدم علم بالحرمہ شوفو یہ معارض ہے علم اجمالی بالحرمہ کے. پس دونوں طرفوں میں اصل جاری کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ معارض ہے علم اجمالی کے. اب چونکہ معارض ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے برادران؟ ہمارے پاس حاکم کون تھا؟ ثابت کیا تھا؟ پہلے والا علم. لہٰذا ہم ان دونوں اصلوں کو جاری کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں. اسے کہتے ہیں تعارض الاصلین فی مورد العلم الاجمالی.
واضح ہوئے برادران؟ لہٰذا مانع تھا تو صحیح منجزیت کا، اصالت حلیت، لیکن یہ مانع آپس میں ٹکرا گیا. علم اجمالی کے منجز کا جو مانع آیا تھا یہ آپس میں ٹکرا گیا، تعارض تساقط، یہ دونوں ساقط ہو گئے. پس ماکو مانع، جب علم اجمالی ہو مانع نہ ہو تو علم اجمالی کیا ہوتا ہے؟ منجز. پس اسی لیے علم اجمالی شبہ محصورہ میں منجز ہوتا ہے. یہ قصہ ذہن میں رکھیے گا ذرا، کیونکہ اسی قصے سے ہم نے اگلی شقوں میں استفادہ کرنا. ٹھیک ہے، اب برادران اگلی مثال لیتے ہیں. مثال یہ ہے کہ مجھے علم اجمالی ہے کہ یا تو یہ برتن جو میرے پاس ہے میرے لیے قابل ابتلا ہے، مورد ابتلا ہے، یا یہ نجس ہے، یا ایک برتن مثلا جو امریکہ کے کسی گاؤں میں موجود ہے وہ نجس ہے. اما ہذا و اما ذاک. یا بعض اساتذہ کی مثال، یا یہاں پہ یہ برتن نجس ہے، یا ایک برتن جو مریخ پہ گیا تھا وہ نجس ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے. ٹھیک، تو اس صورت میں علم اجمالی ہے نا، اور علم اجمالی تقاضا کرتا ہے منجزیت کا. یعنی کیا مطلب؟ علم اجمالی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ والا برتن بھی حرام ہو جائے اور وہ والا برتن بھی حرام ہو جائے. تقاضا ایسے ہی ہے علم اجمالی. لیکن یہاں پر اس کے منجز سے ایک معنی ہے، وہ کیا؟ اصالت الحلیہ. اصالت الحلیہ برادران یہاں پر جاری ہوگی. ٹھیک، آیا اس طرف علم اجمالی میں بھی جاری ہوگی جو مورد ابتلا نہیں ہے؟ جواب نہیں. کیوں؟ غور کیجئے گا برادر. علم معذرت اصالت الحلیہ حکم ظاہری ہے. حکم ظاہری وہاں پہ آتا ہے جہاں کوئی اثر عملی ہو، اور چونکہ اس طرف غیر مبتلا میں اصل جاری کرنے سے کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلنا، بن نتیجہ آپ کے لیے اس طرف میں اصالت الحلیہ جاری کرنے کا جواز نہیں. آپ اس طرف وہ برتن جو امریکہ میں مثلاً یا مریخ پہ ہے، اس برتن میں آپ اصالت الحلیہ جاری نہیں کر سکتے. واضح خوانی؟ اب چونکہ وہاں پہ اصالت الحلیہ جاری نہیں کر سکتے تو یہاں پر جو آپ کے پاس برتن ہے یہاں اصالت الحلیہ جاری ہو سکتی ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا تعارض نہیں ہے. جب تعارض نہیں ہے تو منجزیت کا مانع آ گیا، اور جب معنی آ گیا تو علم اجمالی اس برتن کی نسبت منجز نہیں رہا، غیر مؤثر. ارجو واضح؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ برتن حلال ہے یا حرام ہے؟ شاباش، حلال ہے. باوجود یہ کہ علم اجمالی حرمت کا ہے پھر بھی یہ برتن حلال ہے. کیوں؟ چونکہ اس کی منجزیت سے معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ اصالت الحلیہ. اور اس معنی کا کوئی معارض نہیں تھا کہ وہ ساقط ہوتی. بن نتیجہ معنی قائم، اور جب معنی قائم ہے تو پھر معنی والی بات مقدم ہوگی، یعنی حلیت. مثال نمبر 2 مکمل ہوگی برادر. مثال نمبر 3. اب جو ہی 3 حل ہوگی تو ہم اپنے مطلب میں آ جائیں گے. برادران 2 برتن ہیں، الف اور با. مجھے قبل ازین کے علم اجمالی ہوتا، مجھے علم تفصیلی ہے کہ الف والے برتن میں نجاست گری ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ میں نے دیکھا یہاں قطرہ گر رہا ہے الف والے برتن. ظاہر ہے اس صورت میں کیا حکم ہے مجھے کہ با والا پی لوں؟ ظاہر ہے حلال ہے. ٹھیک ہے. اب آتے برادران علم اجمالی. یہاں پر پہلے نجاست گری اور آپ کو پتہ تھا کہ نجاست یہاں گری ہے، جس کا قاعدہ نتیجہ یہ ہے کہ با والے کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو آسان ہے. اس کے بعد پھر ایک اور نجاست گری. اس نجاست کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ الف والے میں گری ہے یا با والے. تو پس پہلی والی نجاست کا علم تفصیلی تھا کہ فلاں جگہ گری ہے. اس کے بعد آپ کو علم اجمالی ہے کہ دوسری نجاست بھی گری ہے، نہیں پتہ الف والے میں گری ہے با والے میں گری ہے. اب یہ جو دوسرا علم اجمالی ہے ساری بات اس کے اوپر ہے. یہ علم اجمالی منجز ہے، ظاہر ہے مقتضی ہے منجزیت کا. یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہ الف کو استعمال کریں نہ با کو. لیکن اگر اس کے منجزیت سے کوئی معنی آ جائے تو ظاہر ہے جہاں معنی ہوگا وہاں استعمال ہو سکتا ہے. اب برادران یہاں پر آئے گا، ذرا غور کیجیے گا. یہاں پر اصالت الحلیہ جاری کر سکتے ہیں الف والے برتن میں؟ اصلاً نہیں. کیوں؟ اصالت الحلیہ جاری کرنے سے معنی ہے پہلے والا علم تفصیلی. شاباش، ٹھیک. با والے میں جاری کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. واضح ہے اول والا میں کر سکتے ہیں. اس طرف میں اصالت الحلیہ جاری کرنے کی مشکل کیا تھی
دوسری طرف میں اصالۃ الحلیہ کا جاری ہونا منہ تاکہ تعارض ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ با والا برتن اس میں اصالۃ الحلیہ جاری ہو گئی. پھر دیکھا کہ آیا اصالۃ الحلیہ الف والے میں جاری ہوئی ہے. اگر جاری ہو تو تعارض ہو جائے گی، لہٰذا یہ والی اصالۃ الحلیہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ منجز ہو جائے گا. جبکہ ہم نے جب با والے میں اصالۃ الحلیہ جاری کی ہاں اور جا کے پوچھا الف والے میں تم میں اصالۃ الحلیہ جاری ہوئی ہے، جواب نہیں. جب یہاں پر اصالۃ الحلیہ جاری نہیں ہوئی تو یہ کیا نکلے گا کہ یہ والی اصالۃ الحلیہ کا کوئی معارض نہیں ہے، بس یہ اصالۃ الحلیہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. جب یہ قائم ہے اس کا مطلب ہے کہ علم اجمالی کا مانع ہے. جب علم اجمالی کا مانع کیا نکلے گا کہ با والے برتن کو استعمال کرنا حلال ہے. ہذا ہوا واضح نا. اب یہاں پہ ایک نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مطلب میں آ جاتے ہیں. کیوں الف والے میں اصالۃ الحلیہ جاری نہیں ہوئی؟ کیوں؟ ہاں کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کیونکہ الف والے میں علم اجمالی منجز ہی نہیں ہوا تھا سرے سے. چونکہ علم اجمالی کے منجز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا کوئی ثمرہ عملی ہو، اور چونکہ الف والا علم اجمالی آنے سے پہلے ہی حرام تھا، شنو ثمرہ عملیہ دوسری حرمت کا ہاں تحصیل حاصل منہ. لہٰذا اول وہلہ میں جب علم اجمالی آیا اس نے پہلے ہی آنے کے بعد ہی وہ الف والے کے لیے حرمت نہیں لے کر آیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت کسی شے کو کسی طرف کو حرمت دیتا ہوں جب اس تکلیف کا کوئی ثمرہ عملی ہو، اور چونکہ آپ پہلے سے حرام ہیں آپ پہ حرمت لگانے کا ثمرہ عملی ہے کوئی نہیں، بن نتیجہ علم اجمالی پہلی والی کے لیے سرے سے منجز ہی نہیں. یہ بات آپ سمجھ واضح ہوئی؟ جب منجز نہیں ہے اس صورت میں واضح ہے کہ جس کے لیے منجز تھا اس کے لیے معنی آ گیا، لہذا وہاں منجز نہیں رہا. بس طرف اول میں اس لیے منجز نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اثر عملی کوئی نہیں ہے. با والا میں منجز تھا لیکن اس لیے منجز نہیں رہا چونکہ وہاں پر معنی آ گیا، بن نتیجہ یہ بیچارہ منجز ہی نہیں ہے. واضح؟ اب برادران جب یہ بات، یہ دقیق نقطہ، یہ تیسری والی صورت خصوصاً واضح ہوئی، اب آتے معنی حنفی. آپ فرماتے ہیں کہ کیا مشکل ہے جی ظہور پہ عمل کرنے کی، علم اجمالی ہوں. فرماتے ہیں آیات کی دو قسمیں ہیں، قرآن مجید کی آیات کی دو قسمیں. نمبر ایک آیات احکام، آیات غیر احکام. آیات احکام کوئی 500 کے قریب ہیں، یعنی وہ آیات جس میں احکام فقہیہ بیان ہوئے ہیں. یہی والی مثلا آپ کی خدمت جو عرض کیا بارہا احل اللہ البیع اوفوا بالعقود الا تجارۃ وامثال ذلک، یہ جو 500 آیات ہیں یہ آیات احکام. اور اس کے مقابلے میں ماشاء اللہ من الآیات الکثیرہ جدا، جنہیں آپ آیات قصص، آیات اخلاق، آیات عقائد، تاریخ، کچھ بھی کہیں. اب یہاں پر علم اجمالی ہے کہ تحریف ہوئی ہے، اور یہاں پر بالکل جس طرح علم اجمالی تھا کہ نجاست گری ہے اور دو طرف تھے منہ، برتن نمبر 1 برتن نمبر 2، بالکل یہاں پر بھی اسی طرح تشکیل دیں ہم یہاں پر صورت کو. علم اجمالی ہے کہ تحریف ہوئی ہے، اس کی دو طرفیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 آیات احکام، نمبر 2 آیات غیر احکام. پتہ ہے کہ تحریف ہوئی ہے، اب نہیں پتہ کہ آیات احکام میں ہوئی ہے یا آیات غیر احکام میں ہوئی ہے. یہاں پہ مصنف کہتے ہیں پہلے تو ایک ضمنی بات سن لیں کہ آیات احکام میں تحریف کی کوئی وجہ نہیں بنتی، چونکہ تحریف ہوتی تھی قرآن مجید میں عداوت علی پہ، اور وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے کہاں پہ؟ فضائل، عقائد، ادھر. اولاً یہ احتمال زیادہ ضعیف ہے کہ آیات احکام میں تعریف ہوئی ہو. لا، آیات احکام میں تعریف ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. چلیں چھوڑیں. اگر مان لیتے ہیں کہ یہاں پر اسی طرح سے احتمال ہے تعریف ہونے کا جس طرح آیات غیر احکام میں ہے، تو اب یہاں پہ ہمارا جواب شروع ہوتا ہے وہی دقیق جو ہم نے سورہ ثالثہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آیات احکام احتمال ہے یہاں تعریف ہوئی ہو، یہ آیات غیر احکام احتمال یہاں تعریف ہوئی ہو، یہ ہے طرفین علم اجمالی. آیا علم اجمالی منجز ہے دونوں میں؟ جواب نہیں. تھوڑا غور کریں گے. کیوں؟ کہا کہ آیات غیر احکام کا وہی حکم اور حیثیت ہے جو برتن نمبر 1 کی تھی سورہ ثالثہ میں. کیوں؟ برتن نمبر 1 میں پہلے سے حرمت تھی، بن نتیجہ کوئی ثمرہ عملی نہیں تھا،
علم اجمالی کا، اور جس طرف میں علم اجمالی کا ثمرہ عملی نہ ہو وہاں پہ علم اجمالی سرے سے منجز ہی۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے آیات غیر احکام کا کوئی ثمرہ عملی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آیات غیر احکام سرے سے عمل سے مربوط ہی نہیں ہے۔ کیا ہے آیات غیر احکام؟ قصص و مواعظ، یہ شریعت پہ مشتمل نہیں ہے، یہ احکام عملیہ پہ مشتمل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عقائد اور قلبیات اور یہ اس پہ مشتمل ہے۔ اما آیات قصص آپ کو یہ کہتی ہیں کہ مثلا فلاں عمل انجام دو، لا، سرے سے آیات غیر احکام سرے سے ان کا کوئی ثمرہ عملی ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں ہماری پہلی والی مثال سورہ ثالثہ کے اندر تو ایک مسئلہ تھا پہلے سے جس کی وجہ سے ثمرہ عملی نہیں تھا، یہ بیچارے کے اندر سرے سے مسئلہ ہوئے بغیر ہی سرے سے ثمرہ عملی نہیں ہے۔ آیات احکام یعنی آیات عملیہ، آیات غیر احکام یعنی آیات غیر عملیہ۔ جب آیات غیر احکام آیات غیر عملیہ ہیں تو اس صورت میں علم اجمالی آیات، علم اجمالی بے وقوع تحریف بالنتیجہ بالنسبہ الی آیات احکام آیات غیر احکام سرے سے منجز ہی نہیں ہوگا، جو کہ قانون ہے کہ علم اجمالی اس طرف میں منجز نہیں ہوتا جس طرف میں سرے سے ثمرہ عملی نہ ہو علم اجمالی کے آنے کے بعد، لہٰذا علم اجمالی سرے سے طرف اول میں منجز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں طرف ثانی، کیا؟ آیات احکام۔ آیا یہ علم اجمالی بے وقوع تحریف یہ منجز ہے آیات احکام میں؟ اول والا میں ہم منجز ہے، لیکن یہاں پہ ایک معنی ہے، کیا؟ ہاں، شاباش۔ جس طرح اس مثال میں اصالت حلیت مانے تھی نا، یہاں پہ اصالت ظہور، اصالت عدم قرینہ، اصالت عدم صارف، یہ اصل جو ہے معنی ہے، اور یہ اصل علم اجمالی کے اول وہلہ میں منجز ہونے کے بعد اس کی منجزیت کا معنی بن جاتی ہے۔ پس اصالت الاحکام میں علم اجمالی منجز نہیں رہتا، اور اصالت الاحکام میں علم اجمالی کے منجز نہ رہنے کا نتیجہ کیا ہے برادران؟ کہ ظہور حجت ہے، جو کہ علم اجمالی کیا کہہ رہا تھا؟ ظہور نہیں ہے۔ علم اجمالی یہ کہہ رہا تھا نا ظہور نہیں ہے، منجز نہیں رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظہور باقی ہے۔ واضح؟ یہ اتنا گھما کے اب اس کو سمیٹتے ہیں، صرف خلاصہ ایک شکل میں بیان کرتے ہیں تاکہ مربوط ہو جائے عبارت کے ساتھ۔ جواب دوم یہ ہے برادران کہ علم اجمالی یہاں پر اس کی دو طرف ہیں، آیات احکام، آیات غیر احکام، نمبر ایک۔ نمبر دو، علم اجمالی جو کہ کہہ رہا ہے کہ ظہور حجت نہیں ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ ظہور حجت نہیں ہے، یہ علم اجمالی آیات غیر احکام کی نسبت سے منجز ہی نہیں ہے، چونکہ ہر وہ علم اجمالی اس طرف کے لیے منجز نہیں ہوتا جس کے لیے کوئی ثمرہ عملی نہ ہو۔ چونکہ آیات غیر احکام آیات غیر عملیہ ہیں، لہذا ان کے لیے علم اجمالی منجز ہی نہیں ہے۔ لہذا اب بچ جاتا ہے تیسرے سٹیپ میں آیات احکام جو کہ طرف دوم ہے علم اجمالی کی، آیا ان میں علم اجمالی منجز ہے؟ اگر منجز ہو اس کا مطلب ہے کہ ظہور نہیں ہے۔ جواب یہ کہ اول وہلہ میں علم اجمالی منجز ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ منجزیت کا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصالت ظہور، اور اس اصالہ ظہور کا کوئی معارض بھی نہیں ہے، بن نتیجہ یہ نافذ ہے، محفوظ ہے، اور اس نے اس علم اجمالی کی منجزیت کو ختم کیا، اور اس اصالت ظہور کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آیات احکام کا ظہور اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور علم اجمالی جو کہ نفی ظہور کے لیے آیا تھا وہ مؤثر و منجز نہیں۔ ہذا ہوا تمام الکلام۔ ملاحظہ کیجیے بات۔ وَلَوْ سُلِّمْ، لو سلم جواب ثانی کی شروعات ہیں، در مقابل عدم علم، ہم نے کہا تھا سرے سے علم ہے ہی نہیں ہے تعریف کا، علم تفصیلی نہیں ہے۔ لو سلم اگر مان لیا جائے کہ علم ہے، لو سلم وجود العلم بوقوع خلل، فلا علم بوقوع لا علم بوقوع التحریف فی آیات الاحکام، تو آیات احکام میں تعریف کے واقع ہونے کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے اس پہلے مطلب جو میں نے عرض کیا تھا
چونکہ آیات احکام میں تعریف کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اصل وجہ تو تھی عقائد میں اور علی ام المومنین کے فضائل والی آیات میں، لہٰذا آیات احکام میں تو تعریف کا علم نہیں ہے ہمیں۔ لیکن اگر ہم کہیں، یہاں سے جواب اصلی شروع ہوتا ہے، والعلم بوقوع التحریف، علم اجمالی، علم اجمالی وقوع تحریف کا، کس میں تحریف؟ فی آیات الاحکام او فی غیر آیات الاحکام من الآیات، آیات احکام اور غیر آیات احکام کے علاوہ جو آیات ہیں، یعنی علم اجمالی ہے اس بات کا کہ تعریف موجود ہے یا آیات احکام طرف اول یا آیات غیر احکام طرف ثانی۔ یہ علم اجمالی غیر ظاہر بحجیت آیات الاحکام، یہ علم اجمالی آیات احکام کے ظہور میں حجیت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر یہ علم اجمالی منجز ہو جاتا تو یہ آیات احکام کی حجیت میں نقصان دہ ہوتا، لیکن ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ علم اجمالی ہے لیکن آیات احکام میں ظہور کے لیے اور حجیت کے لیے ظاہر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم حجیت ظاہر سائر الآیات ای آیات غیر احکام، چونکہ آیات غیر احکام سرے سے حجت نہیں ہے۔ حجت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس پہ ایمان نہیں رکھنا، یعنی حجت عملیہ نہیں ہے، چونکہ آیات غیر احکام کا ثمرہ عملی نہیں ہے، بن نتیجہ جس طرف کا ثمرہ عملی نہ ہو وہاں پر علم اجمالی سرے سے منجز ہوتا ہی نہیں ہے۔ لعدم حجیت ظاہر سائر الآیات، آیات غیر احکام کے ظہور کی حجیت سرے سے ثابت نہیں ہے۔ والعلم الاجمالی بوقوع الخلل فی الظواہر، اور رہا علم اجمالی کے ظواہر میں خلل کا علم اجمالی بالنسبہ الی آیات الاحکام، اس میں کیا کریں گے؟ یہ علم اجمالی انما، غور کیجیے گا، یمنع ان حجیت آیات الاحکام ان حجیت ظواہر آیات الاحکام، یہ علم اجمالی بالنسبہ الی حجیت ظواہر آیات الاحکام یہ مؤثر ہوتا اگر دونوں طرفوں میں منجز ہوتا من اول ہے، چونکہ منجز نہیں ہے لہٰذا صرف اس میں منجز ہے، صرف اس میں منجز ہے تو یہاں پہ صلاۃ الظہور کھڑی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ والعلم الاجمالی انما یمنع عن حجیت ظواہر، علم اجمالی یہاں پر جو ہے وہ ظواہر مطلق بھی بہتر ہے، یعنی خاص نہیں ہے آیات احکام کے ساتھ، یعنی سرے سے یہ والا علم اجمالی یہ ظواہر کی حجیت سلب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس وقت معنی ہوتا اذا کانت کلھا حجہ، جب اس کے تمام اطراف کا ثمرہ عملی ہوتا۔ حجہ کی جگہ یہ بریکٹ میں لکھ لیں، اگر تمام اطراف کا آیات احکام اور غیر احکام دونوں کا ثمرہ عملی ہوتا بن نتیجہ یہ حجت ہوتا، جب حجت ہوتا تو اس صورت میں منجز ہوتا، جب منجز ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ظہور کی حجیت سلب کر لیتا۔ بس علم اجمالی چونکہ دونوں اطراف میں حجت نہیں تھا، صرف اور صرف اول والا میں حجت تھا، کس کے لیے؟ صرف طرف آیات احکام میں۔ یہ ختم ہوگی بات ہے، امید آواز ہوگی مطلب جڑ گیا ساتھ میں، یعنی دیکھیں یہاں پہ پہلے سٹیپ میں انہوں نے کہا کہ جو آیات غیر احکام ہیں چونکہ ان کا ثمرہ عملی نہیں، اس کی تعبیر حجت کیا انہوں نے، چونکہ ان کا ثمرہ عملی نہیں ہے لہٰذا ان میں تو سرے سے منجز ہی نہیں ہے۔ اچھا منجز نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ظواہر بھی حجت ہے، یہ مطلب ہوا نا، چونکہ منجز ہونے کا مطلب ہے کہ حجیت ظواہر کی نفی، منجز نہیں ہے آیات غیر احکام، اس کا مطلب ہے ان کا ظواہر بھی حجت ہے۔ رہی بات آیات احکام میں اس طرف میں یا اول والا میں منجز تھا اور ان کی ظہور کی حجت سلب کر رہا تھا، لیکن چونکہ جب طرفین میں سے ایک طرف میں عدم منجزیت پہلے سے آ چکی ہو بسبب نو بآخر اور دوسرے میں منجزیت ہو تو دوسرے میں اصل آ کے اس کی منجزیت اٹھا لیتی ہے۔ بات واضح برادر؟ هذا هو تمام الكلام في الجواب الثاني، الجواب الدقيق الحلی۔ اما الجواب الثالث بسيط نقضی۔ آگا کہتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا اہل بیت کے بارے میں؟ جواب ثالث میں قرآن میں تعریف ہوئی، اہل بیت کرام میں کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ واضح اہل بیت کے کلام میں زیادہ
ہاں زیادہ وجہ بنتی ہے تعریفوں نے، پورے پورے خطبے کاٹ دیے گئے، نہ تعریف بلکہ تعریف کے ساتھ جو ہے احراق، تحریق، جلا دی گئی، ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ روایات میں نقیصہ والی تعریف ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم اجمالی تحریف کا قرآن سے حجیت سلب کرتا ہے تو روایات سے سلب کیوں نہیں کرتا؟ اب نقضی بالکل درست ہے، نقطہ واحد۔ بلکہ اس سے آگے جائیں، کہتے ہیں اگر یہ علم اجمالی، وقوع تحریف کا علم اجمالی، یہ قرآن کے ظواہر سے حجیت سلب کرتا ہے تو پھر لیجئے آج کے بعد سرے سے کائنات میں کوئی ظہور حجت ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ کسی متکلم کو آپ پکڑیں گے، زید صاحب، علم اجمالی تو ہے، ظاہر اس کی بات میں تحریف ہوئی ہوگی، خصوصاً جب اس کا موقع ہو، منصب ہو، ہاں اس کی باتیں کچھ جو ہیں وہ کاٹ دی گئی ہیں، کچھ باتیں اس کی جو ہیں غائب کر دی گئی ہیں، محفوظ کر دی گئی ہیں۔ تو جس بھی متکلم کے کلام کے متعلق علم اجمالی ہوگا، تعریف کا، تصحیف کا، اس متکلم کا کوئی کلام بھی حجت نہیں ہوگا، کوئی ظاہر کلام حجت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ علم اجمالی جہاں بھی آپ کلام کا ایک مطلب میں ظہور ہوگا، علم اجمالی کھڑا ہوگا، جگہ کوئی نہیں جائے۔ تو پس فرماتے ہیں کہ جواب نقضی ہے کہ اگر اس علم اجمالی تحریف قرآن کو حجیت ظواہر قرآنیہ کے لیے مانے سمجھتے ہیں اور یہ ظواہر قرآن سے ظہور کو سلب کرتا ہے، تو پھر یہ علم اجمالی روایات میں فی کلام کل متکلم میں حجیت ظواہر کو سلب کرے گا، اور اس کے آپ بھی قائل نہیں ہیں اخباری میں، کیونکہ آپ مصر ہیں کہ ظواہر قرآن، ظاہر روایات اور ظواہر کلام عرفی حجت ہے۔ ارجو واضح؟ یہاں پہ فرمایا کہ ہمارا جواب اول اور ثانی مشتمل ہے اس بات کے اوپر کہ علم اجمالی آکو ولیکن غیر منجز، یعنی لا یسلب الحجیہ ظواہر، یہ وجہ ظواہر نہیں سلب کرتا۔ وَإِلَّا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ علم اجمالی موجب خلل ظہورات ہے اور موجب سلب حجیت ظہورات ہے تو یہ نقطہ عام ہوگا فی کل کلام متکلم۔ وَإِلَّا، جواب ثالث نقضی، وَإِلَّا یہ عطف ہے مانع، یہ ہے نا پیچھے بار العلم الاجمالی انما یمنع عن حجیتها، ہم نے تو کہا کہ علم اجمالی مانع حجیت ہوتا ہے اس صورت میں اور اس صورت میں نہیں ہوتا۔ وَإِلَّا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نا علم اجمالی جو ہی آتا ہے وہ مانع حجیت ہوتا ہے مطلقاً، یہ مطلب ہے اللہ کا واضح۔ ہم نے جواب دو میں کہا کہ علم اجمالی ایک صورت میں حجت ہے، کب؟ جب سارے کا ثمرہ عملی ہو، تمام اطراف کا، اور اگر بعض کا ثمرہ عملی نہ ہو تو علم اجمالی حجت نہیں ہوتا۔ واضح؟ آپ کہتے ہیں نا علم اجمالی جو ہی آتا ہے حجت ہو جاتا ہے، خواہ بعض اطراف کا ثمرہ عملی ہو یا نہ ہو۔ وَإِلَّا کا مطلب یہ، الا اگر آپ کہتے ہیں کہ علم اجمالی کا مجرد آ جانا یہ معنی بنتا ہے حجیت ظہور کا، حجیت ظواہر کا، اگر یہ کہا جائے تو لا یکاد ینفک ظاہر عن ان یکون طرفا للعلم اجمالی وَأَنْ أَنْ يَكُونَ مُخَلَّلًا بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِ، ذالک کا اشارہ اس طرف ہے۔ تو پھر کوئی بھی ظاہر، خواہ وہ حدیث سے آئے یا کسی بھی کلام آدمی سے آئے، لا یکاد ینفک ای ظاہر کان من الروایات او من ای کلام آدمی، کسی بھی کائنات میں جو ظہور ہوگا وہ آیات کا ہو، روایات کا ہو، کلام آدمی کا، وہ منفک نہیں ہوگا ان خلل فی الظہور، ان یکون طرفا لعلم الاجمالی، وہ اس بات سے منفک نہیں ہوگا کہ اس کے ظہور میں خلل ہو اور بالنتیجہ وہ حجت نہ ہو۔ امید عبارت واضح ہوگی۔ اگر اس عبارت کو لکھنا چاہے تو یہ بہتر تھا، انما الا والا لا یکاد ینفک، یعنی انما یکون علم الاجمالی مخلا مطلقا، لو کان العلم الاجمالی مخلا بحجیت الظواہر مطلقا لما یبقى ظاہر حجہ، یہ مطلب ہے، واضح ہوئی عبارت۔ اگر علم اجمالی آ کے ظواہر کی حجیت اٹھاتا ہے تو پھر کائنات میں کوئی بھی ظاہر حجت نہیں رہے گا، نہ روایت والا ظاہر اور نہ کسی کلام آدمی والا ظاہر۔ وَإِلَّا لَا يَكَادُ يَنْفَكُ ظَاهِرُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى، فَفْهَمْ اشارہ ہے اس کی طرف کہ ظواہر
آیات اور ظواہر روایات اور کلام آدمی میں فرق ہے. ہم نے تو کہا نا کہ جو وجہ ظواہر قرآن کی حجیت کے سلب کرنے کی ہے وہی وجہ ظواہر آیات اور ظواہر کلام آدمی کی. ففہم میں کہتے ہیں نہیں یہ جواب نقضی کو رد کر رہے ہیں. ففہم جو ہے رد ہے جواب نقضی کا. اور اس میں یہ جواب دیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بابا, یہ جو آپ نے سارے ظواہر کی حجیت کو سلب کر دیا نا, روایات کلام آدمی کے ظواہر کی حجیت سلب کر دیا, یہ قیاس مال فارق ہے. قیاس مال فارق کیوں؟ کہا کہ یہ جو کلام غیر قرآنی ہے اس میں اس لیے علم اجمالی کی حجیت سلب نہیں ہوئی کہ اس کی بعض اطراف کا اثر عملی نہیں تھا, بلکہ اس لیے سلب ہوئی ہیں چونکہ بعض اطراف علم اجمالی مورد ابتلا نہیں ہے. اب واضح ہوگا میں نے کیوں سورہ نمبر 2 بیان کی تھی. واضح ہوئی؟ سورہ نمبر 1 2 3 یاد ہے میں نے عرض کی تھی, وہ اس فہم کے لیے عرض کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ علم اجمالی غیر منجز فی صورتین, ہم فی سورہ ثانیہ ہم فی سورہ ثالثہ لیکن دونوں میں فرق تھا. سورہ ثانیہ میں علم اجمالی اس لیے غیر منجز تھا کیونکہ بعض اطراف مورد ابتلا نہیں تھی. سورہ ثالثہ میں علم اجمالی اس لیے غیر منجز تھا کیونکہ بعض اطراف کا ثمرہ عملی نہیں تھا. واضح؟ یہاں پہ ففہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو نقطہ بیان کیا وہ یہ کہ جو وجہ علم اجمالی کے غیر منجز ہونے کی قرآن میں ہے وہی وجہ علم اجمالی کے غیر منجز ہونے کی روایات میں بھی ہے اور کلام عرفی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اخباری کہتے ہیں آپ نے یہ کہا. اور وہ وجہ کیا ہے کہ علم اجمالی کے منجز ہونے سے معنی ہے کیا کہ بعض اطراف کا ثمرہ عملی نہیں ہے. جبکہ آغا فرماتے ہیں, اخباری کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں علم اجمالی کے غیر منجز ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے ثمرہ عملی والی, اور روایات میں جو وجہ ہے وہ کیا ہے مورد ابتلا نہ ہونا. اور غور کیجئے برادران, مورد ابتلا والی صورت میں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ علم اجمالی غیر منجز ہوتا ہے, جبکہ اس صورت میں جس میں بعض اطراف کا ثمرہ عملی نہ ہو اس صورت میں منجز ہوتا ہے. بس کیا نکلا برادران نتیجہ کہ قرآن مجید میں بعض اطراف کا چونکہ ثمرہ عملی نہیں تھا اس لیے ہم نے کہا کہ غیر منجز ہے. اخباری کہتے ہیں نہیں, باوجود یہ کہ بعض کا ثمرہ عملی نہیں ہے پھر بھی منجز ہے. منجز ہے مطلب کیا معنی ہے حجیت ظواہر کے. اما روایات میں اور کلام بشری میں غیر منجز ہے. آپ کی طرح ہم بھی مانتے ہیں ایھا الاصولیون, ہم بھی آپ کی طرح مانتے ہیں کہ کلام اہل بیت میں اور کلام بشر میں علم اجمالی غیر منجز ہے. لیکن کیوں غیر منجز ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کی بعض اطراف کا ثمرہ عملی نہیں ہے, بلکہ اس لیے چونکہ بعض افراد مورد ابتلا نہیں ہیں. بات واضح؟ پس علم اجمالی ہمارے مطابق قرآن میں منجز ہوگا اور وہ نتیجتاً سلب کرے گا حجیت ظواہر قرآنی, اور علم اجمالی ہمارے مطابق روایات اہل بیت میں اور کلام بشر میں غیر منجز ہوگا. کیوں؟ چونکہ ان دونوں میں قیاس مال فارق ہے. وہاں پر اس کے منجز کا جو معنی تھا وہ ہم مانتے نہیں ہیں, یہاں پر منجز کا جو معنی ہے عدم ابتلا وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. امید آواز ہوگا ففہم. خوب اب آتے ہیں برادران, الحمدللہ تم وخلص الکلام. کل ہم نے بہت پڑھا ہے, آج تو ابھی سوا صفحہ ہوا چونکہ دقیق ہے تھوڑا ہی. ٹھیک ہے, یہاں پر جو آخر نقطہ استدراک ہے, آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اخباریوں کی طرح کہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں علم اجمالی منجز ہوتا ہے, بن نتیجہ وہ ظہور کی حجیت کو سلب کر لیتا ہے, سرے سے ظہور ہی متحقق نہیں ہونے دیتا. تسلیم کرتے ہیں. کب؟ آپ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا ممکنہ طور پہ, آیات میں تحریف کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو جو تحریف قرآن ہوئی ہے وہ قرینہ متصلہ میں ہوئی ہے یا قرینہ منفصلہ. متصلہ منفصلہ واضح ہے نا. متصلہ کی مثال مثلا یہ ہے کہ جو میں نے بھی عرض کی تھی, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما بعد اللہ یتوبا. مثلا آیت یوں تھی, اگر دونوں توبہ نہ کریں تو ان کے ہاتھ کاٹو, مثلا یہ آیت.
اب یہاں پر جو ہے برادران قرینہ کیا ہے؟ متصل. ٹھیک ہے. قرینہ منفصلہ کی مثال یہ کہ نا آیت یہی تھی السارق والسارق فاقطعوا بخلص، آیت یہی تھی. اس آیت کے نہ صدر سے کچھ تعریف ہوا ہے نہ ذیل سے کچھ. ممکن ہے صورتیں بنا رہے ہیں نا جی. یہ آیت اس طرح تھی، اس میں 15-20 آیتیں اتری ہیں، اس میں کوئی تعریف شریف نہیں ہوئی. ہاں ایک اور سورہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ السارق والسارق، ایک اور آیت میں ہاں السارق والسارقۃ اولا ان تستووا تبا منہما ان تستووا منہما، اس آیت میں کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ نے توبہ لینی ہے. وَإِلَّا فَا، اگر وہ توبہ نہ دیں تو ان کے ہاتھ کاٹو. ایک اور آیت میں اگر اس طرح تصور کیا جائے کہ ایک اور آیت میں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آیت قرینہ منفصلہ بنے گی اس آیت کے لیے. منہ ہاتھ واضح، قرینہ متصلہ اور قرینہ منفصلہ. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی ہے کہ آیات کے اندر آیات احکام میں تحریف ہوئی ہے تو دو صورتوں سے خالی نہیں ہے ہمارا یہ احتمال. یا تو احتمال یہ ہے کہ قرینہ متصلہ میں تعریف ہوئی ہے یا یہ کہ قرینہ منفصلہ. آپ فرماتے ہیں اگر ہم یہ احتمال دیں کہ جو تحریف ہوئی ہے وہ قرینہ منفصلہ میں ہوئی ہے تو یہ والا علم اجمالی جو کہتا ہے کہ تعریف قرینہ منفصلہ میں ہوئی ہے یہ آیت کے اپنے مطلب میں ظہور سے معنی نہیں بن سکتا. واضح؟ چونکہ یعنی اس میں ہم وہی پہلے والا بات ہماری چلے گی کہ اگر احتمال یہ ہے کہ یہ اس آیت کے اندر کوئی مقطع نہیں تھا بلکہ خارج سے ایک اور آیت تھی جو قرینہ منفصلہ بن رہا تھا اور اس میں تحریف ہوئی ہے تو یہ والی آیت اپنے مطلب میں ظہور رکھے گی اور اس کا یہ ظہور حجت ہوگا. جواز ہے؟ پہلے دعویٰ سن لیں پھر دلیل عرض کرتے ہیں. اور اگر دوسری صورت اگر ہم کہیں کہ نا احتمال یہ ہے کہ ہاں قرینہ متصلہ میں تعریف ہوئی ہے جیسے میں نے ابھی مثال دی، اس صورت میں کہ جب احتمال ہو کہ تعریف قرینہ متصلہ میں ہوئی ہے تو اخباریوں کی بات درست ماننی پڑے گی اور یہ ماننا پڑے گا کہ آیت کا اپنے مطلب میں سرے سے ظہور ہی پیدا نہیں ہو. واضح؟ یہ دعوے ہو گئے. اب دلیل اس کی دلیل بسیط ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر احتمال ہو قرینہ منفصلہ میں تعریف کا تو ہم نے کہا کہ ظہور واقع بھی ہے اور ظہور حجت بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرینہ منفصلہ کلام کے ظاہر میں تصرف نہیں کرتا بلکہ مراد جدی میں تصرف کرتا. لہذا کلام کا اپنے مطلب میں ظہور باقی رہے گا اور وہ اس میں حجت ہوگا. اور جواز الاولیٰ یہ اتنا کافی ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں ضروری چونکہ قرینہ منفصلہ جو ہے وہ کسی بھی کلام کے ظہور کے اوپر اٹیک نہیں کرتا. اس کے جسے ہم دقیق لفظوں میں دلالت استعمالیہ میں تصرف نہیں کرتا بلکہ دلالت جدیہ میں. اس کی وضاحت کریں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے لہٰذا وہاں پر اصول مظفر میں پڑھ لیا تھا. منہ کلام کی دلالت ہوتے ہیں نا سیدنا، دلالت تصوریہ تصدیقیہ، منہ دلالت استعمالیہ، دلالت تفہیمیہ، دلالت جدیہ نہائیہ، یہ تین دلالتیں ہوتی ہیں. قرینہ منفصلہ صرف اور صرف جدیہ نہائیہ میں تصرف کرتا ہے. لہٰذا دلالت استعمالی دلالت تفہیمی اپنے کا باقی ہے، لہٰذا ظہور متحقق ہوگا اور وجود. البتہ سورہ اولیٰ جو ہے کون سورہ برادران کہ جس میں احتمال ہے کہ تعریف قرینہ متصلہ میں ہوئی ہے، وہاں پر یہ آیت کے ظہور کو سلب کرے گا. کیوں؟ چونکہ قرینہ متصلہ کلام کی دلالت استعمالی میں تصرف کرتا ہے اور کلام کا ظہور ہی منعقد نہیں ہونے دیتا. آپ کو معلوم ہے کلام اس وقت تک اپنے مطلب میں ظہور نہیں رکھتا جب تک کلام کامل نہ ہو جائے، اور قرینہ متصلہ کلام کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ کلام کے اپنے مطلب میں ظہور منعقد ہونے سے معنی ہوتا ہے. ٹھیک؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو علمی شکل میں بیان کریں اسی صورت کو کہ جب قرینہ متصلہ میں تعریف کا احتمال ہے تو وہ معنی ہے انعقاد ظہور میں، اسے ہم کہیں گے کہ یہاں پر احتمال قرینیت الموجود، اور جہاں پہ احتمال قرینیت الموجود ہو وہاں پر کوئی اصل کام نہیں کرتی. اور قرینہ منفصلہ کی صورت میں اگر دقیق عبارت استعمال کریں اسے کیا کہیں گے؟ وجود القرینہ. وہاں پر شک ہے فی وجود القرینہ، یہاں پر شک ہے فی قرینیت الموجود. اور یہ آنے دیں انشاءاللہ اگلی بحث میں کہ جب شک و قرینیت موجود کا اس وقت یہ قرینیہ موجب بنتا ہے کہ اپنے ذل قرینہ میں تصرف کرے
الاقل اجمال کا موجب بنتا ہے۔ جب یہ اجمال کا موجب بنتا ہے برادران، ظاہر ہے جہاں پہ اجمال آتا ہے وہاں ظہور نہیں ہوتا، پس قرینہ متصلہ میں تعریف کے احتمال کی صورت میں قرآن مجید کی آیات کا اپنے مطلب میں ظہور نہیں ہوگا، بلکہ آیات صارت مجملہ، اور مجملہ یعنی اخباریوں کے مطابق۔ یہ بات درست، ملاحظہ کیجیے عبارت۔ خوب نعم لو کان الخلل المحتمل فی کی ضمیر جمع مذکر کیا، لیکن پلٹ رہی آیات احکام کی طرف ہے۔ اب کیا اس کی آپ مرجع بنائیں گے؟ بہرحال لو کان الخلل المحتمل فی آیات الاحکام او فی غیرہا، وہ خلل کیا؟ تحریف منہ، وہ خلل جس کا احتمال ہے کہ وہ آیات احکام میں یا غیر آیات احکام میں تحریف ہوئی ہے، خلل کی جگہ تعریف کریں یہاں، یعنی لو کان التحریف المحتمل فی آیات الاحکام او فی غیر احکام، وہ تعریف جس کے بارے میں احتمال ہے کہ آیات احکام میں تعریف ہوئی ہے، غیر آیات احکام میں تعریف ہوئی ہے، یہ خلل لو کان خلل بما اتصل بہ، اگر تو یہ خلل متصل ہو بالآیا، یعنی کیا مطلب؟ قرینہ منفصلہ تھی، یہ تحریف جو ہے جو ہوئی ہے یہ متصل تھی اصل میں کلام کے ساتھ، لأخل بحجیت، تو یہ حجیت ظاہر کلام میں مخل ہوگی، یعنی کیا مطلب؟ حجت ہی نہیں ہوگا، کیوں؟ چونکہ ظہور ہی پیدا نہیں ہوگا، لعدم انعقاد ظہور لہ، کیونکہ اس آیت کا اس مطلب میں ظہور ہی پیدا نہیں ہوگا حینئذ جب وہ متصل ہو، تو چونکہ قرینہ متصلہ ذل قرینہ کے ظہور میں تصرف کرتا ہے اور اس کا ظہور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح عبارت؟ وَإِنْ انعقد لَهُ الظُّهُورُ لَوْلَا اتصالُ، یہ اشارہ ہے دوسری طرف کہ اگر قرینہ متصلہ نہ ہوتا، یعنی کیا ہوتا؟ منفصل، یعنی اگر قرینہ منفصلہ ہوتا تو انعقد له الظہور، تو اس آیت کا اپنے مطلب میں ظہور منعقد ہوتا اور وہ ظہور حجت ہوتا اگر قرینہ منفصل۔ بس ہم یہاں فرق کریں گے، اگر تحریف کا احتمال متصل میں ہے تو ہم اخباریوں کی طرح کہیں گے کہ یہ ظہور پیدا نہیں ہوتا، اگر منفصل میں ہے تو ظہور پیدا۔ خوب چلے آگے، ہاں آگے بس جی، کیا 1.5 صفحہ نہیں ہوگا مکمل اس طرح سے؟ کیا کہتے ہیں؟ جشن منانے آج؟ ہاں طاہا صاحب پڑھ لیتے ہیں، طاہا ریڈی ہے، اگلا مشکل نہیں آگا، یہ تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا تھا، مشکل یہ بھی نہیں تھا، ہم نے لمبا کیا تھوڑا اس کو۔ یہ عبارت عموماً پیپر میں آنے والی ہے، خصوصاً نام کے بعد والی، ٹھیک ہے؟ آسان ہے، اگلا آسان ہے۔ اگلا مسئلہ، تاکہ ہم لوگ یہاں پہ ایک پورا پھر باب ہمارا مکمل ہو جائے گا، کل پھر ایک نئی بحث ہوگی۔ اگلا مسئلہ برادران دلیل سابع ہوگی نا جو ہم نے برس کی تھی، 7ویں، اور وہ یہ اختلاف قرات بسیط ہے، آپ کو معلوم ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین فاتحہ میں پڑھ سکتے ہیں، فتویٰ بھی آغا سستانی حفظ اللہ۔ اختلاف قرات یہ سبب بنتا ہے اس بات کا کہ شک ہو جائے، پتہ نہیں قرآن اس قرات میں اترا ہے یا قرآن اس قرات میں اترا ہے، اس قرات میں اترا تو ایک ظہور، ایک مطلب، اس قرات میں اترا ہو تو دوسرا مطلب، اور جب یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کس میں اترا ہے، اس صورت میں آیت مجمل ہو جائے گی، کسی کے اوپر ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ یہ آیت اس میں ظہور رکھتی ہے۔ بہرحال ہذا کل الکلام، مثال لیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے کہ آپ اپنی خواتین کے قریب نہ جائیں حیض میں، اب آیت یہ ہے حتی یطہرنا، بعض قرات تخفیف کے ساتھ، حتی یطہرنا تشدید کے ساتھ بعض قرات۔ اگر حتی یطہرنا تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں خون سے، یطہرنا یعنی نقاء، پاک ہو جائیں خون سے، یعنی جو ہی خون ختم ہوگا اگرچہ غسل نہ کیا ہو آپ مقاربت کر سکتے ہیں، حلیت مقاربہ بعد نقاء من الحیض، یہ مطلب ہے۔ دوسری قرات ہے حتی یطہرنا، یعنی یتطہرنا، یتطہرنا، یتطہرنا شنو یعنی
تطہیر غسل، ٹھیک. دوسری آیت اگر دوسری قرات پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے مباشرت جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کریں. اس کا مطلب ہے اگر وہ حیض سے پاک ہو جائیں تب بھی حرام ہے. کب حلال ہوگی؟ جب غسل کرے گی. اب اگر قراء اولیٰ کو مانیں تو غسل سے پہلے، حیض سے طہارت کے بعد، غسل سے پہلے حیض ختم ہونے کے بعد حلال ہے. اور اگر دوسری قرات کو مانیں تو حیض کے بعد غسل تک بھی حرام ہے، اس کے بعد حلال ہے. واضح نا؟ اب ہم یہ مانیں چونکہ دونوں کے بارے میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن اس طرح سے اترا ہو سکتا ہے یہ والی قرات درست ہو، اور یہاں پر اجمال ہو جاتا ہے. جب اجمال ہو جاتا ہے تو ظہور قائم نہیں رہتا، لہٰذا حجت نہیں ہے. لہٰذا اخباریوں کی بات جو ہے یہ قبول کی جانی چاہیے ان آیات میں جہاں میں اختلاف قرات ہے. واضح ہوا برادر؟ یہ ہے اشکال. اس کا جواب بسیط ہے، اول انسان نے کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرات سبعہ ہے نا، باقی تو قرات اور بھی ہیں لیکن ہمارے لیے جو مورد عنایت ہے وہ قرات سبعہ ہے. قرات سبعہ جو ہیں ان کے بارے میں اقوال ہیں. بعض قول یہ ہے کہ یہ سبھی متواتر ہیں. اگر یہ سبھی کے سبھی متواتر مانی جائیں تو اس کا مطلب ہے سبھی حجت ہے. متواتر قطعی ہوتا ہے اور قطعی حجت ہوتا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا برادران؟ تخییر. ہاں، آپ کسی کو بھی اختیار کریں. آپ فقیہ صاحب چاہیں تو وہ نقاب والی اس کو کر لیں، دوسرا فقیہ چاہے تو غسل والی کو کر لیں، اس کی اپنی مرضی اگر تواتر ثابت ہو. دوسرا قول یہ کہ نہ تواتر ثابت نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی یہ قرات ہیں یہ سب خبر واحد سے ہم پہ پہنچی ہیں اور یہ نظریہ حق ہے. سید خوئی نے اصرار کیا ہے اپنی تفسیر کے مقدمے میں بیان کے اندر کہ نہ فقط یہ کہ تواتر ثابت نہیں ہے، نہ فقط یہ کہ عدم تواتر ہے، بلکہ دلیل ہے عدم تواتر کے اوپر. لہٰذا ہم بقسم حضرت عباسی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قرات سبع یہ سب خبر واحد سے ہم تک پہنچے. لہٰذا واضح. اب جب سب خبر واحد کے تحت ہم پہ پہنچی ہیں، یعنی یہ خبر واحد کہتی ہے کہ قرات اس طرح سے تھی یطہرنا، دوسری خبر واحد کہتی ہے کہ قرات اس طرح یطہرنا. اب کیا کریں یہاں پہ؟ آیا ان میں سے کسی ایک کو لے لیں، دوسری کو چھوڑ دیں؟ سب سے پہلے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جس میں امام سے پوچھا ہے کہ مولا فلاں آیت اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے، اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے. امام نے فرمایا کہ جس طرح چاہو پڑھو، جس طرح چاہو پڑھو. اس سے بعض علماء نے سمجھا کہ شاید امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس قرات پہ چاہو عمل کرو اور جس کے ذریعے چاہو استدلال کرو. یہ روایت جو کہ کہتی ہے ان میں سے جس کو چاہو پڑھو، روایت یہی ہے بس. بعض نے کہا کہ جی امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو چاہو قرات کرو اور بن نتیجہ جس چاہو قرات کے ذریعے استدلال کرو. فہم اول. فہم دوم یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ نے غور نہیں کیا. امام نے اتنا کہا ہے کہ جس کو چاہو پڑھو، زبان میں ادا کرنے میں آپ یا طہرنا چاہو تو یہ کرو یا طہرنا چاہو تو یہ کرو، ادائیگی میں قرات میں فقط. اما مقام استدلال میں یہ نہیں کہا کہ چاہو اس سے تمسک کرو چاہے اس سے تمسک کرو. لہٰذا فہم دوم یہ ہے کہ ما کو ملازمہ بین جواز القراءہ و بین استدلال بقراءہ. اور امام نے اس حدیث میں صرف جواز قرات کا، نہ کہ جواز استدلال کا. فہم نمبر 2. اور مصنف فرماتے ہیں میرے مطابق فہم نمبر 2 امام نے صرف کہا ہے کہ نماز میں آپ چاہو مالک یوم الدین پڑھو، مالک یوم الدین پڑھو، صراط پڑھو، صراط پڑھو، ہذا یمک. اما مقام استدلال میں لا مقام استدلال میں امام نے کوئی اجازت نہیں دی کہ چاہو تو اس والی سے استدلال کرو چاہے تو اس والی سے استدلال. لہٰذا مسئلہ استدلال ابھی تک باقی ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ابھی جو آدن صورت واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ قرات میں اختلاف ہے. یہ اختلاف اثر انداز ہوتا ہے معانی حتیٰ احکام شرعیہ پر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ عرض کیا کہ یا تو قرات متواتر ہیں، اگر متواتر ہے تو تخیر واضح ہے، آپ اس کے ذریعے استدلال کریں یا اس کے ذریعے استدلال کریں. ٹھیک. نمبر 2 اگر ہم کہیں کہ روایات یہ قرات کا تواتر ثابت نہیں ہے، خبر واحد ہے تو خبر واحد ہے. اب اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو ہم نے عرض کیا وہ یہ کہ آیا ان میں اختیار ہے قرات کرنے میں یا نہیں ہے. تو کہا جی روایات میں کہا کہ قرات کرنے میں اختیار ہے. اب قرات کرنے میں اختیار کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ قرات میں بھی اختیار ہے
اور تمسک کو استدلال میں بھی اختیار ہے. مصنف فرماتے ہیں میں یہ والی بات نہیں مانتا. روایات صرف یہ کہتی ہے کہ قرات میں استدلال اختیار ہے، تخییر ہے، چاہے یہ پڑھو چاہے وہ پڑھو. اما مقام استدلال میں ابھی ہم عرض کریں گے، وہ چوتھے سٹیپ میں جا کے بات کریں گے، ملاحظہ کیجیے گا. ثم ان التحقیق ان الاختلاف فی القراءة بما یوجب الاختلاف ظہور. واضح ہم اس اختلاف قرات کی بات کریں جو ظہور اور معنی پہ اثر انداز ہو، وگرنہ مالک کی صراط و صراط اختلاف قرات ہے لیکن اس کا معنی سے کوئی ربط نہیں ہے. واضح. تحقیق یعنی ہمارا موضوع بحث وہ ہے کہ جب اختلاف قرات موجب بنے اختلاف فی ظہور و اختلاف فی المعنی و اختلاف الفتویٰ. واضح. مثال یطہرنا یا یطہرنا، یطہرنا بالتشدید قرات 1، یطہرنا تخفیف قرات نمبر 2. یہاں پہ اختلاف قرات موجب اختلاف ظہور ہے. یہ جو اختلاف قرات ہے، ان اختلاف القراء یوجب الاخلال بجواز التمسک والاستدلال. ہم نے کہا کہ یہاں تک بات درست نظر آتی ہے اخباریوں کی کہ جہاں بھی اختلاف قرات اثر انداز و اختلاف معنی پر، وہاں پر آپ کسی ایک کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. لہٰذا کیا ہو جائے گی؟ آیت مجمل ہو جائے گی. ظہور کسی ایک کا بھی قابل عمل نہیں. فتویٰ یہ تحقیق کیا گا، فتویٰ یہ ہے، یہاں پہ اخوند جو ہے فتویٰ دیتے ہیں اپنا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ اختلاف قرات موجب بنے گا کہ آپ اس کے ذریعے سے استدلال اور تمسک نہیں کر سکتے، اور اختلاف قرات موجب اجمال معنی بنے گا. کیوں؟ لعدم احراز ما هو القرآن. آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن یطہرنا کی شکل میں آیا تھا یا یطہرنا کی شکل میں. یہ ہے فتویٰ علی السطر. اب آگے کوئی کہتا ہے کہ نہیں تواتر ثابت ہو جائے گا تو تخییر. فرماتے وَلَمْ يَثْبُتْ تواتر القرآن. میرے خلاف جو دلیل آتا ہے تواتر والی، وہ دلیل صاحب انتفاع الموضوع ہے. سرے سے قرآن قراءات کا معذرت عفوا جدا قراءات کا تواتر نہیں ہے، قرآن کا تو تواتر اظہر من الشمس ہے. لم يثبت تواتر القراءات حتى يثبت التخییر. میں نے تو کہا نا تخییر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اجمال. کوئی کہتا ہے تواتر ہے اور تخییر، ہم کہتے تواتر نہیں ہے سرے سے. لم يثبت التواتر. اچھا یہ ہو گیا بیان مطلب نمبر 2. مطلب نمبر 3 کہ اگر ہم کہیں تواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے، اور پھر ہم ان روایات سے استدلال کریں جو کہتی ہیں کیا آپ کو اختیار ہے نمبر 1 اٹھاؤ یا نمبر 2. تو دیکھیے خبر واحد کی صورت میں بھی اس فہم کے مطابق نتیجہ وہی نکلے گا جو تواتر قبول کرنے کی صورت میں تھا. تواتر قبول کرنے کی صورت میں کیا دیا تھا؟ تخییر. چاہے اس والی قرات چاہے اس والی قرات کے مطابق فتویٰ دیں. اور خبر واحد کی اس فہم کے مطابق امام نے کہا کہ دونوں پڑھ سکتے ہو، یعنی مطلب دونوں سے استدلال کر سکتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اس سے استدلال کرو چاہے اس سے استدلال. واضح. اور یہ جو ہے یہ دونوں تخییر یہ مقابل ہیں آغا کے فتوے کے. آغا فتویٰ کیا ہے؟ ما کو تخییر بل اجمال. واضح عبارت برادر ملاحظہ کیجیے. لم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بالقراءات. نعم اکو جواز بس فی قراءہ فی تلاوہ، جائز نہیں ہے ان متعدد قراءات سے استدلال کرنا. وَإِن نُسِبَ إِلَى الْمَشْهُورِ. یہاں ختم کیا. آگے فرماتے ہیں تواتر والی جہاں تک بات ہے، ہمارے مشہور علماء قائل ہیں کہ تواتر قراءات ہے. قدماء میں سے تو بڑی تعداد قائل ہے. جناب محقق کمی نے بھی نسبت یہ قوانین میں، اور جناب شیخ اعظم نے بھی رسائل میں کہا ہے کہ مشہور کا فتویٰ یہی ہے کہ قراءت میں تواتر ہے. لیکنہ مما لا اصل. تواتر قراءت کا دعویٰ جو ہے بلا دلیل ہے. ٹھیک ہے. اب وَإِنَّمَا الثَّابِتُ، یہ اشارہ کس کی طرف برادران؟ جواز استدلال علی القول بعدم التواتر. مان لیا تواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے لیکن تخییر ہے. ٹھیک ہے. استدلال اس سے کروں یا اس سے کروں. وَإِنَّمَا الثَّابِتُ، اگر فرماتے ہیں یہ استدلال والی بات بھی غلط ہے، بلکہ صرف اور صرف اس روایت میں کیا کہا گیا ہے کہ پڑھنے میں تمہیں اختیار ہے، یوں پڑھو یا یوں پڑھو. مقام استدلال میں اختیار نہیں ہے. وَإِنَّمَا الثَّابِتُ ای ثابت من هذه الروایات الدالہ علی التخییر فی القراءہ. ان روایات سے جو ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جواز القراء قراءت جائز ہے بہا یعنی بالروایات.
بالادلہ، میں نے ذرا پہلے عرض کر انما ثابت جواز القراءہ بالادلہ الدالہ علی جواز القراءہ، وہ ادلہ، وہ روایات جو کہتی ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں یا اس کو پڑھیں، وہ صرف اور صرف انما و انما صرف جواز قراءت، نہیں جواز استدلال۔ کوئی بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے لفظ روایت تو یہ ہے کہ جواز قراءت، لیکن اس کا لازمہ عرفی ہے کہ جواز استدلال۔ آگا فرماتے ہیں ولا ملازمۃ بینہما، بین جواز القراءة و بین جواز الاستدلال کما لا۔ آسان تھا نا، مشکل نہیں۔ اچھا، آگا فرماتے ہیں ہمارا فتویٰ تو الحمدللہ واضح ہو گیا کہ تعدد قراءت موجب اجمال ہے، لہٰذا جہاں بھی تعدد قراءت ہوگا اور وہ اثر انداز ہوگا معنی میں اور فتویٰ میں ہمارے مطابق، وہاں ظہور حجت ہے، ظہور ہے ہی نہیں ہے حجت، یہ ہمارا فتویٰ۔ لیکن فرضاً جدلاً سلماً اگر ہم مان لیں کیا، ہاں احسنتم، کہ خبر واحد ہیں یہ سب قراءت، نمبر 2 روایت کہتی ہے کہ ان میں اختیار ہے اس طرح قراءت کرو یا اس طرح، نمبر 3 اس سے ہم ملازمہ سمجھتے ہیں کہ استدلال کرو اس سے یا اس سے، یہاں تک آ گئے فرضاً جدلاً اگر یہ مان لیں، اگر یہ مان لیں تو آگا فرماتے ہیں اس صورت میں یہ سب خبر واحد ہے، یہ سب خبر واحد ہے۔ خبر واحد کی حجیت کے 2 مبنی ہیں، ایک یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے علی نحو الطریقی ہے، اور دوسرا مبنی کیا ہے کہ خبر واحد حجت ہے علی نحو الموضوعی ہے۔ آسان لفظ میں بیان کریں جی، خبر واحد حجت علی نحو الطریقیہ مطلب یہ ہے کہ خبر واحد صرف یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو واقع تک پہنچاؤں گی، کبھی میں مطابق واقع ہوں گی، کبھی میں مخالف واقع، قد یصیب قد یخطا، یہ ہے معنی طریقیت کا۔ در مقابل مبنی دوم موضوعیت، یہ مبنی دوم آپ کو معلوم ہے یہ شیعوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہی خبر واحد آتی ہے تو وہ اپنے معدہ میں مصلحت کو پیدا کر دیتی ہے، واضح؟ یعنی کیا مطلب، خبر واحد طریق نہیں ہے واقع تک پہنچانے کا، بلکہ خبر واحد خود بحد ذات ہی مطلوب ہے جو کہ اس کے معدہ میں مصلحت ہے۔ تو دوسرا مبنی یہ کہ خبر واحد مو طریق الی الواقع قد یخطا قد یصیب، لا بل انما یسبب وجود المصلحہ فی معدہ ثانی، یہ اپنی جگہ محفوظ رکھیں۔ آگا فرماتے ہیں یہ جو قراءت ہے یہ خبر واحد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں خبر واحد میں کس مبنی کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں اگر آپ قائل ہیں کہ خبر واحد حجت علی نحو الموضوعیہ تو پھر آپ کی بات درست ہے کہ خبر واحد جب آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، معدہ میں مصلحت پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی جب قراءت آئی، خبر واحد آئی کہ یطہرنا، اس کا مطلب کیا، یطہرنا مصلحت ہے، دوسرے یطہرنا اس کا مطلب ہے کہ اس میں مصلحت ہے۔ اگر ہم مبنی موضوعیت کو تسلیم کریں اس کے مطابق حق کے مطلب یہ ہے کہ تخیر ہونی چاہیے، وہی نتیجہ نکلے گا جو تواتر کو ماننے کا نتیجہ ہوگا۔ بات واضح ہوئی؟ اور واضح ہے کہ چونکہ یہ مبنی فاسد ہے بن نتیجہ استدلال، واضح ہوئی بات۔ مبنی نمبر 2 خبر واحد حجت ہے بناء علی الطریقیہ، بناء علی طریقیہ اگر حجت ہو برادران خبر واحد، اس صورت میں اس مبنی کے مطابق اب بات شروع کرنے لگے۔ اب یہاں پہ کچھ اور تفصیل ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ اگر خبر واحد بناء علی طریقیت ہو اور خبر واحد میں ہو جائے تعارض، قاعدہ اصلیہ کیا ہے خبر واحد میں تعارض کی صورت میں، اذا تعارض بابا کیا مشکل ہے، تساقط، نہ یہ دونوں ختم ہو جائیں، کیا کریں گے، الرجوع الی اصل العملی خالصا، جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ خبریں جو ہیں وہ ساقط ہو۔ اچھا، قاعدہ اولیہ سب کے ہم تعارض، اما قاعدہ ثانویہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قاعدہ ثانویہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تعارض تساقطہ کے قائل نہ ہو، مبنی درست نہ ہو تو قاعدہ ثانوی کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں تخییر، آپ کو اختیار ہے یا خبر اول کو مان لیں دوسری کو چھوڑ دیں یا برعکس کریں۔ اور بعض کہتے ہیں نا قاعدہ ثانویہ کیا ہے،
مرجحات، اعمال مرجحات، موئدنا روایات دالالہ مرجحات. ٹھیک، یعنی آپ دیکھیں کہ ان دو روایتوں میں کس کا راوی عالم ہے، فلان ہے، افقہ ہے اس کو، یا کون سی آیت مطابق قرآن ہے، مخالف عامہ ہے، وامثال ذالک مرجحات. تو قاعدہ ثانوی یہ ہے تعارض روایات، تعارض اخبار کی صورت میں کہ اعمال مرجحات. جب یہ برادر مسئلہ واضح ہو گیا کہ خبر واحد میں جب تعارض ہو جائے، تو خلاصہ کر رہا ہوں، مطلب جدید نہیں ہے میں، تعارض ہو جائے خبر واحد میں، قاعدہ اولیہ اصل اولی کیا ہے؟ تساقط. قاعدہ ثانویہ کیا ہے؟ عند البعض تخیر و عند البعض اعمال المرجحات. تخیر کا مطلب ہے بغیر کسی چیز کو دیکھے جو مرجی اٹھا لے، اعمال مرجح کا مطلب ہے مرجح دیکھے اور اس کو اٹھائے. آدھا یہ سب ساری بات کہاں پر ہوتی ہے برادران؟ اخبار اور روایات میں. شیخ اعظم نے فرمایا ہے، یا غور کیجیے گا، شیخ اعظم نے فرمایا رسائل میں کہ اس صورت میں کہ جب ایک خبر روایت ایک قرات بیان کر رہی ہے، دوسری خبر روایت دوسری قرات بیان کر رہی ہے، تو یہاں پہ ہم قائل ہو جائیں گے مرجحات کے. مرجحات کے دیکھیں کس کے لیے مرجح اس کو قبول کر لیں. ٹھیک، مصنف فرماتے ہیں کہ سرے سے احتمال مرجحات بھی یہاں پر نہیں آئے گا. احتمال مرجحات بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پہ بدقہ امر دائرہ بین الحجہ ولا حجہ، جبکہ یہ جو قانون ہے اعمال مرجحات کا، جو اس کا قائل ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب دونوں حجتوں تعارض وقت متحقق ہوتا ہے. بن نتیجہ یہاں پر سرے سے اعمال مرجحات کا احتمال نہیں آئے گا، اگرچہ کہ آپ کا مبنا اخبار کے باب میں کیا ہوگا، اگرچہ آپ کا مبنا اخبار کے باب میں اعمال مرجحات ہو، تب بھی بس کیا اندر نکلے گا یہاں پر؟ تساقط. تساقط کا مطلب کیا نکلے گا؟ نہ آپ اس کو لے سکتے ہیں نہ اس کو لے سکتے ہیں. کیا مطلب ہوگا برادران؟ دونوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کے ہم ایک طرف جانا پڑے گا، اور نتیجہ ہمارے مطابق ہے جو ہم نے کہا تھا اجمال. اجمال کا مطلب بھی کیا ہے کہ انہ لا یوجد. تساقط کا مطلب ہے کہ انہ لا یوجد. واضح ہوئی بات؟ بن نتیجہ ہم نے جو فتویٰ دیا ہے، ان التحقیق عندنا فی مسئلۃ اختلاف القراءات انہ لا یکون الظہور حجہ اما بسبب الاجمال کما ذکرنا او بسبب تساقط. علی الاقل ان دونوں صورتوں میں لا یکون ظہور حجہ. واضح کیجیے. وَلَوْ فُرِضَ جواز الاستدلال بها. ثانیاً اولاً تو جواز استدلال تعدد قرات سے نہیں ہو سکتا. اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ان قرات سے استدلال جائز ہے، فلا وجہ، تعریض شروع ہو گئی ہے شیخ اعظم پر، لا وجہ لملاحظۃ الترجیح بینہا. ایوہ الشیخ، آپ نے رسائل میں کہا کہ ہم دیکھیں گے یہ والی روایت جو اس قرات والی ہے یہ اس کے لیے مرجح ہے اس کے لیے لا ملاحظہ، لا وجہ لملاحظۃ ترجیح بین قراءات بعد کون الاصل، یعنی قاعدہ اولیہ فی تعارض الامارات ہوا سقوطها عن الحجیہ فی خصوص المؤدى مطابقی. ایک مطلب ہے میں آخر میں اس کر دوں گا، فی الحال فی خصوص کو چھوڑ دیں، یہ کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے. قانون یہ ہے تعارض امارات میں کہ جب تعارض جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سقوط. عبارت دیکھیے، بعد کون القاعدۃ الاولیہ، اصل قاعدہ اولیہ، بعد کون الاصل فی تعارض الخبرین، مثلا امارات کے تعارض میں اصل اور قانون یہ ہے کہ تساقط عن الحجیہ، دونوں حجیت سے ساقط جاتی ہیں. اس کو قبول کرنے کے بعد مرحلہ ثانیہ میں قاعدہ ثانی کے طور پہ ترجیح والی بات ہم قبول نہیں کرتے شیخ کی. یہ کب ہے؟ بناء علی اعتبار الامارات من باب التری. واضح؟ اس مبنا کے تحت کہ ہم حجیت خبر واحد بنال طریقیہ قرار دیں اور تعارض ہو جائے تو اصل اولی کیا ہے؟ تساقط، اور ثانوی ہے عند البعض ترجیح مرجحات. لیکن ہم کہتے ہیں جن کے ہاں مرجحات قاعدہ ثانوی ہے ان کی بھی یہاں پر نہیں آئے گی. چلے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر امر دائرہ بین الحجہ والا حجہ. بات جی ٹوٹل. اب دیکھیے آگے،
والتخییر بینہا، اس کو تخیرہ پڑھیں، اس کا کون ہے برادران پتہ ہے؟ کون الاصل فی تعارض الامارات سقوطہا بناء علی الطریقیہ. اگر طریقیت کے قائل ہیں تو قاعدہ اولی تعارض میں کیا ہے؟ سقوط، تعارض تساقطہ. اور اگر آپ قائل ہیں کس کے برادران؟ موضوعیت کے، تو اس وقت قاعدہ اولی کیا ہے تعارض کی صورت میں؟ تخییر. عبارت دیکھیے دوبارہ، یہ پہلے میں بول رہا پھر یہ القاعدۃ الاولیہ فی تعارض الامارات ہوا تساقط بناء علی طریقیہ، بناء علی مسلک طریقیہ. آگے والقاعدۃ الاولیہ ہوا التخییر بناء علی مسلک الموضوعیہ. عبارت واضح ہے امید ہے. آج دیکھیے میں تو پیچھے سے پڑھ رہا ہوں. بعد کون الاصل فی تعارض الامارات ہوا سقوطہا بناء علی طریقیہ. اگر ہم طریقیت کے قائل ہیں تو اس صورت میں قاعدہ اولیہ یہ ہے کہ تعارض جب ہوگا تساقط ہوگا. وکون الاصل فی تعارض الامارات التخییرہ، تخییر بینہا، بین القراءات یعنی بین امارات تخییر بناء علی سببیہ ای موضوعیہ. ہم نے اس کو موضوعیہ بولا. الحمدللہ. لہٰذا شیخ نے جو فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک قرات کو مرجح دیکھ کے اس کو اٹھا لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے، آپ فرماتے ہیں ھذا باطل راسن، ھذا مع عدم دلیل علی ترجیح فی غیر روایات من یہ نقض ہے ضمنی. اگر فرماتے ہیں چلیں یہ جو روایات ہیں نا جو ترجیح بتاتی ہیں کہ جب تعارض ہو جائے تو مرجح دیکھیں، منہ عمر ابن حنظلہ کی مقبولہ وامثال ذالک یہ روایت، یہ روایات صرف اور صرف کس مورد میں وارد ہوئی ہیں؟ کہ جب مولا کسی حدیث معصوم میں تعارض ہو جائے. واضح؟ یہ روایات جتنی بھی ہیں جو مرجحات والی روایات ہیں، یہ سوال کیا ہوا ہے ان روایات میں؟ امام سے پوچھا گیا مولا اگر امام کے کلام میں دو روایتیں متعارض ہوتی ہیں تو کیا حکم ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کلام امام میں تعارض ہو جاتا ہے خبروں کا، وہاں پر کیا ہے؟ مرجحات. اس کا مطلب ہے اگر کلام امام کی خبریں نہیں ہیں بلکہ وہ خبریں قراءت قرآن کی ہیں، ٹھیک، یا خبریں کسی اور شے کی ہیں، اس صورت میں سرے سے سوال ہی نہیں ہو رہا. وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ مرجحات پہ عمل کریں، وہ روایات خاص ہے صرف اور صرف ان روایات کے ساتھ کہ جب دونوں خبر واحد امام معصوم کا کلام لیے ہوئے ہوں. بس اس کا مطلب ہے اگر خبر واحد آئی ہے لیکن کلام معصوم نے لیا ہوا بلکہ قرات لی ہوئی ہے، اس صورت میں وہ روایات مرجحات سرے سے شامل ہی نہیں ہیں بلکہ مورد خبرین المشتملین علی القراءات ھذا یخرج تخصصا عن ادلۃ مرجحات. واضح ہوئی بات؟ یہ نقض دوم ہے شیخ پر. مع عدم دلیل علی الترجیح فی غیر روایات. فی غیر روایت یعنی شنو؟ فی مراد احسنتم فی غیر کلام المعصوم. کلام معصوم میں تعارض کی صورت میں روایات کہتی ہیں کہ ترجیح کرو، اما غیر کلام معصوم میں جیسا کہ ہماری مثال وہ کیا ہے؟ قرات. اس صورت میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے جو کہتی ہے ترجیح کرو. بات واضح ہوئی برادران؟ من سائر الروایات، من سائر الامارات، یعنی یہ من سائر الامارات بیان ہے غیر کا، غیر خبرین، یوں کہوں غیر الخبرین المشتملین علی الکلام المعصوم من سائر الامارات. یعنی اگر خبر واحد آئی ہے اور کلام معصوم کو لیے ہوئے نہیں ہے تو سرے سے اس قسم کی خبر واحد کے لیے ترجیح والی روایات شامل ہی نہیں ہیں. امید ہے عبارت واضح ہوگی. بس شیخ اعظم نے جو فرمایا کہ تعدد قرات والی روایات میں ترجیح والا کام لیں گے، اس پہ اشکال اول یہ ہے کہ سرے سے یہاں مسئلہ دائرہ بین الحجہ والا حجہ میں. ثانیاً اگر مان بھی لیں تو وہ جو ادلہ ترجیح ہے نا بابا، وہ خاص ہیں ان خبر واحد کے ساتھ کہ جو کلام معصوم پہ ہوئی ہوں، اور یہ خبر واحد کلام معصوم لیے ہوئے نہیں. بنتیجہ ان کی طرف وہ ادلہ ترجیح ناظر ہی ٹھیک ہے. لہٰذا کیا نکلا جی شیخ صاحب؟ اخن فرماتے ہیں میرے مطابق یہ دونوں روایات تعارضا تساقطا. جب تعارضا تساقطا تو کیا ہوگا جی نتیجہ؟ اصول عملیہ یا عموم جو بھی ہے. فلا بد من الرجوع حینئذ
حین اذ کان الاصل تساقط، جبکہ اصل تعارض کی صورت میں تساقط ہے اور تساقط دونوں کا ہو گیا، اس صورت میں ضروری ہے رجوع الی الاصل العملی او العموم الفوقانی، یعنی آپ کسی اور مرجع کو جا کے دیکھیں گے اور کوئی اصل عملی استصحاب ہے. مثلا اگر میں یوں عرض کروں ہماری جو سوال ہے یطہرن یطہرن والی میں، یطہرن یطہرن میں اب یہ جو پہلی روایت تھی وہ بھی ساقط ہوگی، دوسری بھی ساقط ہوگی، یعنی دونوں قرات کیا ہو گئیں؟ ساقط. گویا کہ قرآن کا اس مسئلے میں کوئی موقف ہی، یہ مطلب ہوگا نا بابا. سقوط کا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے حیض میں خاتون حرام ہے، یہاں تک قرآن یہاں تک ہے کہ چپ ہو گیا، نہیں پتہ غسل کے بعد جائز ہے، نہیں پتہ نقاء من الحیض کے بعد جائز ہے. لہذا قرآن کا کوئی موقف تعارضہ، قرآن کا سکوت ہے، توقف ہے. اب اس صورت میں ہم نے حل تو کرنا نا بابا، کیا کریں؟ غسل سے پہلے مباشرت جائز ہے جائز نہیں ہے؟ اگر فرماتے ہیں اس کے حل کے لیے آپ اصل عملی میں چل جائیں. اصل عملی مثلا یہاں پر کیا ہوگی جاری؟ ہاں مثلا اصل عدم، یا مثلا اصل کینو تجویز آپ کی مرضی ہے، فقیہ نے کیا کرنا، لیکن میں تجویز دیتا ہوں اصالت استصحاب بقاء حرمت مباشرت. ٹھیک ہے جی؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں غسل سے پہلے جو ہے نا شک پڑ گیا، پتہ نہیں مباشرت حرام ہے یا حلال ہے، تو چونکہ حیض کے وقت قطعی طور پہ حرام تھی، یقین سابق شک کے لاحق، اس صورت میں آپ استصحاب جاری کرتے ہوئے غسل سے پہلے حرمت کو باقی رکھیں گے اور آپ فتویٰ دیں گے ایھا الفقیہ کہ جب غسل ہوگا تو اس وقت خاتون کی سمجھ. واضح برادر؟ تو وہ البتہ آپ کی مرضی ہے کون سے اصل جاری کریں. فلا بد من الرجوع الى الاصل والعموم حسب اختلاف المقامات. ظاہر ہے جو مسئلہ جس طرح سے ہوگا اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کون سی اصل استصحاب جاری کرنی ہے، وہاں پہ کوئی اور اصل جاری کرنی ہے. یہ جو میں نے چھڑایا تھا نا فی خصوص المودع، یہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف اتنا ہے کہ جب تعارض ہو جاتا ہے نا اور نتیجہ میں تساقط ہو جاتا ہے، تو تساقط صرف اس مدلول میں ہوتا ہے جس مدلول میں تعارض ہوتا ہے. مثال لیتا ہوں آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. ایک طرف دلیل کہتی ہے کہ جمعہ کی نماز واجب ہے، ایک دلیل نمبر 2 کہتی ہے کہ جمعہ کی نماز مستحب ہے. ٹھیک ہے، ان کا مدلول مطابقی میں تو تعارض ہو گیا. پہلی والی کا مدلول مطابقی وجوب، دوسرے کا استحباب، اور آپ کو پتہ ہے وجوب اور استحباب یہ دونوں آپس میں ضد ہیں. واضح نا؟ لہٰذا یہ ہو گیا تعارض، مدلول مطابقی میں تعارض. اچھا اب مدلول التزامی نکالیں. پہلی والی جو ہے وہ وجوب جمعہ، وہ کیا کہتی ہے؟ وجوب جمعہ کا مطلب ہے کہ حرام نہیں ہے، جائز کو چھوڑیں، حرام نہیں کم از کم. ٹھیک ہے. دوسری سے پوچھیں جو کہتے ہیں مستحب، کیا کہتی ہے؟ حرام نہیں ہے. ان دونوں کا جو مدلول التزامی ہے عدم حرمت، وہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہ کہتی ہے میں بھی کہتی ہوں حرام نہیں ہے، دوسری کہتی ہے میں بھی کہتی ہوں حرام نہیں ہے، اما مدلول مطابقی میں ان میں تعارض ہے. تو پس تعارضہ تساقطہ کی صورت میں ان روایات کی جنہوں نے سقوط کرنا ہے انہوں نے اس مدلول میں سقوط کرنا ہے جس مدلول میں دونوں کا تعارض ہو رہا ہے، اور ان میں سقوط نہیں کریں گی جن میں تعارض نہیں ہو رہا. بس یہ دو روایات جو ہیں مدلول مطابقی میں سقوط کر جائیں گی، مدلول مطابقی اور التزامی میں سقوط نہیں کریں گی. یہ دیکھیے عبارت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. کون الاصل فی تعارض الامارات، امارات کے تعارض کی صورت میں اصل کیا ہے؟ سقوطہا. اصل یہ ہے کہ دونوں دلیلیں ساقط ہو جائیں گی. سقوط عن الحجیہ فی خصوص المؤدى ای فی خصوص المدلول المطابقی، لا الفحوہ، لا فحوہ یعنی لا المدلول الالتزامی. بس تعدد قراءات کی صورت میں اخن قائل ہیں اخباریوں کی بات کے، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اخباریوں کی بات ہمیں من و ان ماننی پڑے گی. تعدد قراءت آ گیا، اس صورت میں قرآن مجید کے ظواہر پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، لإجمال او لتساقط. وصلی اللہ علیہ رسول